جس آدمی کو بیسک چیزوں کا علم نہ ہو اور اس نے کسی استاد کے پاس بیٹھ کے تعلیم ہی حاصل نہ کی ہو اور پھر وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیں. وہ پنجابی میں ایک کہتے ہیں، وہ آپ اپنے اوپر نہ لیں، وہ ایک جرنلائز بات ہے کہ ذات دی پڑکلی تو شتیرن جفا. یہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یار اپنی حیثیت دیکھو اور وہ موضوع جسے تم ابھی ہاتھ ڈالنا چاہتے ہو وہ دیکھو، تم اس قابل ہو. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک آدمی یہ کہے کہ یہ جو دودھ کا بھرا ہوا دیگچہ ہے، یہ میں تمہیدی باتیں کر رہا ہوں، آپ کی پھر سنتے ہیں. پہلے یہ بیس ضروری ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو دودھ کا بھرا ہوا دیگچہ ہے بہت بڑا 40 کلو والا، وہ کہے مجھے اسے ایک کپ میں ڈال کے دو. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس میں آ جائے گا؟ انڈرسٹوڈ ہے، لاجیکل ہے. نہیں آئے تو جب اتنا بڑا 40 من کا کوئی یا 1 من کا دیگچہ چھوٹے کپ میں نہیں آ سکتا، اللہ رب العزت کی ذات اس چھوٹے سے دماغ میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ آ بھی جائے، ہماری نظر اس کا احاطہ بھی کر لے، دیکھ بھی لے. یہ انالوجی غلط ہے بھائی. سنیں نا، آپ کو موقع دیتے ہیں، حضور آ جائیں، حضور تشریف لائیں. علامہ ظفر اقبال کلیار صاحب ہیں، ہمارے استاد ہیں. یہ السلام علیکم. تشریف رکھیں. اے حضور دوئے عزیز نو، اے بچے بہت اچھے، اے بچے اچھے نہیں نال گل کر رہے ہیں نا جناب، پھر آپ بھی سنو نا، پھر آپ دی بھی اچھی سن لیں. اجازت ہے؟ بچے دی سنو، انہاں دی سن لیں. سر یہ تو بھٹکے آئے نا. کوئی بھٹکے نہیں، بالکل ٹھیک ہے. میں بھی ایک لمبی عرصے تک اس طرح دیکھ. ٹھیک ہے ٹھیک. اللہ کرے بھی آ جان انشاءاللہ. اسی تے ہی چاہنے ہیں جلدی نہیں، سوچ سمجھ کے سارے فیصلے. سارے بچے بہت جلدی کرتا ہیں. یہ ابھی آپ کا اضطراب اندر کا بتا رہا ہے کہ آپ مضطرب ہیں، نروس ہیں. کوئی بات نہیں، نروس نہیں ہونا، بات کریں سوچیں. اب مسئلہ یہ ہے، میں انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ جب اتنی بڑی شے چھوٹی میں نہیں آ سکتی تو انسان کی عقل کو اللہ رب العزت نے جس طرح بنایا نا، ٹھیک ہے وہ بہت کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں. جی اب میں آپ کے اس پہلے مقدمے کو ایڈریس کرنے لگا ہوں، اس پہ میں آپ کا سوال لیتا ہوں. میں اسی پہلے سوال پہ آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ نہیں ہاں، وہ جو ہمارے سوال تھے ہم نے ہندن بھی میں نے ایسے ہی اس ٹائم بتا دیے جو میں ابھی جو میں نہیں ابھی نہیں، جو آپ نے پہلے بھیجے ہیں پہلے میں ان پہ بات کروں. ایسے نہیں، یہ کوئی طریقہ. سب سے پہلی بات جو آپ نے مجھے بھیجی ہے، میں نے منگوائی آپ سے ہے، تو آپ کو اشکال کیا رینڈم لکھے ہوں آپ نے بات کی، آپ نے صحیح کرنی تھی، ہم نے آپ کو موقع دیا، آپ اپنی بات بھیجیں. اب آپ نے کہا یہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ میں اس پہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب اللہ ہے تو ہم اسے دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ میں وہی کہا، چلو اس طرح دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ وائی وی کی ناٹ سی اللہ. بات یہ ہے کہ اس دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہیں لیکن آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے. یہ وہی ہے نا، جب میں آپ کو موقع دوں گا پھر میں آپ کی سنوں ہیں، وہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. آنکھوں سے دیکھنے کی پہلے بات ہو، ایک ایک چیز لینی ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے اور ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے. میں سب سے پہلے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایک انسان کی لاش رکھی ہوئی ہے، کیا وہ کچھ کام کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ نہیں، اس میں سے کیا چیز نکل گئی؟ اس کی جو برین ایکٹیویٹی تھی نہیں، اس میں سے نکلا کیا؟ اس کی برین ایکٹیویٹی بند. ہاں، برین ایکٹیویٹی بند ہو چکی. وہ جو برین ایکٹیویٹی تھی رینڈم نیورون کی فائرنگ ہوتی ہے. بھائی خیر نہ انگریزی میں بھی ہوتی. بات یہ ہے کہ اس کی روح اس میں سے نکل گئی، اسپرٹ اور سول. آپ اسے سنیں، آپ سنیں، آپ اسے برین ایکٹیویٹی کہیں، آپ اسے جناب کلینکل ڈیتھ کہیں، آپ اسے کچھ بھی کہیں، لیکن وہ اس کی سول ہے، وہ اس کے اندر کا کرنٹ ہے. آپ کرنٹ کہیں، وہ نکل گیا. کیا وہ کرنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جو نکل گیا؟ بتائیں. ایم آر آئی بھی نہیں آتا، نہیں نظر آتا. بھائی وہ جو سنو میری بات، وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا وہ دل کی دھڑکن ہے. نہیں، وہ جو نظر آ رہا ہے بھائی ایم آر آئی بھی ہمیں دیکھی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی سگنلز ہوتے ہیں، لیکن روح کو آپ نہیں دیکھ سکتے. جو سول ہے، میں آپ کو باری باری گنوا رہا ہوں. روح کو اگر کوئی دیکھ سکتا ہے تو اس کی فوٹو میرے سامنے لے کے. دیکھنا 3D ہوتا ہے. دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ سنیں گا 3D. اور 3D وہ نہیں، وہ جو جس چیز کو محسوس کیا جاتا ہے اب یہ ہے جس کا ایک عمق ہے، جس کی ایک لینتھ ہے، جس کی ایک چوڑائی ہے، ایک گہرائی ہے.
اس کو چھو کر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ایسی چیزیں کائنات میں بے شمار ہیں جو ہیں لیکن آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے، لہذا یہ ضد کرنا کہ اللہ ہے تو نظر نہیں آتا، یہ بچوں والی ضد ہے، یہ نان سینس کوشچن ہے۔ یہ ایک دوسری مثال، گریوٹی کیا ہے بتائیں؟ ابھی تک ہمیں پورا نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، پر ہم کافی حد تک اسے ایکسپلین کر سکتے ہیں ہاں وہ کیا ہے، نہیں، وہ وہ کام کیا کیسے وہ کرتا کیا ہے۔ ہے؟ وہ اٹریکشن، جب دو انف میسو باڈیز آپس میں ایک دوسرے کے ایک حد تک قریب آتی ہیں تو وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر دیتی ہیں، جس کی 9.8 10⁻⁷ کی نیوٹن نے ہمیں بتائی تھی۔ وہ ساری سائنس ہے نا، لیکن آپ اس گریوٹی کے ایک سیب آپ نے اوپر پھینکا، وہ اوپر کیوں نہیں چلا گیا، وہ کیوں نیچے آیا؟ سائنسی فارمولے جو بھی آپ لگائیں، لیکن وہ جو گریوٹی ہے ایز اٹ از آپ اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہے۔ پر ہم اسے نہیں محسوس ایک منٹ، دیکھنے کی بات میں کر رہا ہوں نا، محسوس تو اللہ فی الحال میں بھائی میں بات دیکھنے کی کر رہا ہوں، میں دیکھنے کی بات، فی الحال دیکھنے کی بات کریں، آپ اسے نہیں دیکھ سکتے، نہ آپ گریوٹی کو دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ روح کو دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ ہوا کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا نہ آپ عقل کو دیکھ سکتے، عقل کو نہیں دیکھ سکتے، لاجک عقل ہے لیکن آپ اسے نہیں دیکھ سکتے۔ تو ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو اس دنیا میں ہمارے ارد گرد موجود ہیں، آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے محسوس کر سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اپنے ارد گرد اتنی زیادہ چیزوں کے موجود ہوتے ہوئے انہیں نہیں دیکھ سکتے، اللہ رب العالمین جو خالق ہے اور جس نے آپ کو بنایا ایک امتحان کی غرض سے ہے یہاں پہ، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ یہاں پہ ابھی اسے نہ دیکھیں، ایک دور آئے گا جب وہ آپ کو اپنا آپ دکھائے گا، جب آپ یہ ہمارا آپ کو بھی بلیو یہ نہیں رکھتے، اب آپ اس سے نکلے ہوئے ہیں، اللہ ہی آپ کو ہدایت دے، لیکن ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں اب ہم ہیں نا جی، ہم کھاتے ہیں، وہ ہضم ہوتا ہے، وہ پاخانہ بنتا ہے، وہ نکلتا ہے، وہ غائب، لیکن ایک اور ایسی کائنات آنے والی ہے جس میں ہم جو کھائیں گے وہ نور بنے گا، وہ یہ والا سسٹم نہیں ہوگا جو ڈائجسٹو سسٹم یہاں ہے، وہ کوئی اور پھل ہم کھائیں گے اسی جگہ پہ فوراً اسی طرح کا پھل دوبارہ اگے گا، تو وہ اس دنیا کا فارمولہ اس دنیا پہ نہیں لگے گا، یعنی وہ پھل ہو، یہ قرآن میں ہے، یعنی وہ جنت ہے جس میں سے آپ پھل کھائیں گے فوراً اسی طرح کا جو آپ چاہیں گے وہ آپ کے سامنے ہو، آپ جو کھائیں گے اس میں کوئی نہ آپ کو نیند آئے گی، نہ آپ کی وہ فیلنگز ہوگی جو یہاں ہیں۔ اس دنیا کے قانون اور ہیں اور اس دنیا کے قانون اور ہیں، تو جب آپ وہاں جائیں گے تو یہ آنکھیں جو اس کو دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، جیسے اور بہت ساری چیزیں بدل جائیں گی، وہاں آپ کی یہ آنکھیں اس قابل بنا دی جائیں گی کہ آپ اسے دیکھ سکیں۔ یہی سوال جو آپ اب کر رہے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیا، پرانے اب آپ نے نہیں دیکھا لیکن تاریخ میں ہسٹری میں ہے، انہوں نے یہی سوال کیا کہ ارن اللہ جہرتا، ہمیں اللہ واضح سامنے دکھائیں۔ حضرت موسیٰ نے یہی سوال اللہ کی بارگاہ میں رکھا، ارے نہیں انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا بھائی نہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اس دنیا میں آپ کو اس صلاحیت نہیں دی گئی کہ آپ اسے دیکھ سکیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں نے دیکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، اگر یہ اپنی جگہ پہ قائم رہا پھر آپ بھی دیکھ لیں گے۔ میں نے کوئی طور خود مصر میں جا کے وہ دیکھا ہے، یہ میری سنی سنائی بات نہیں ہے، میرا اپنا مشاہدہ ہے، وہ سارا سرما بن گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، پھر جب ہوش آئی تو توبہ کی کہ یا اللہ میں یہ سوال دوبارہ نہیں کروں گا، چلے گئے۔ تو بھائی یہ جو پیریڈ آپ کو زندگی کا دیا گیا ہے، اس چھوٹی سی عقل سے آپ ساری باتیں نہیں سمجھ سکتے، اگر اتنے بے چین نہ ہوں کہ جناب ساری چیزوں پہ آپ فوری طور پہ قابو کر لیں، آپ کا مطلب علم کیا ہے، آپ نے پڑھا کتنا ہے، آپ کی عقل اور شعور کتنی، اور ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے اتنا بڑا یہ جرم ہے جو آپ کر رہے ہیں، تو میں آپ کو جھنجھوڑ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فخر والی بات نہیں ہے، یہ توبہ کرنے کی بات، یہ بات ہے کہ اس پہ روئیں، کون سا گناہ آپ سے ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سزا آپ کو دی جاتی ہے، بہت بڑی۔ اب اس وقت بھی میں آپ کے باڈی کا پورا اضطراب دیکھتا ہوں، بہت بڑے اضطراب میں یہ مرض ہے جو آپ کو ہے، اور آپ اس نہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل میں بڑا فخر سے یہ نیا ایک چیز لے کے آ گیا ہوں، یہ کوئی بہت بڑے گناہ کی پاداش ہے بہت، اور اس سے آپ کو توبہ کرنی چاہیے تاکہ آپ واپس آئیں، بجائے اس کے کہ آپ علماء کے سامنے آ کے فخریہ انداز میں بتاتے پھریں کہ آپ اللہ کو نہیں مانتے، شرم آنی چاہیے۔ میں یہ مقدمے میں یہ بات کر دی ہے، اس جواب آپ کو آپ دیتے ہیں، لیکن میں نے شروع میں یہ کہا ہے
کہ جواب اسے دیے جاتے ہیں جو اس لیول پہ پہنچا ہوا ہو کہ اس سے بات کی جا سکے. بیٹا آپ کا بھی وہ لیول نہیں ہے کہ آپ علماء سے جواب مانگیں. آپ ابھی بہت پڑھیں, بہت محنت کریں. جتنا میں نے پڑھا ہے اس کا تو جواب وہ تو سنتے ہیں نا, لیکن پہلے آپ اس کو تھوڑا سا محسوس کریں کہ آپ غلط ٹریک پہ چلے گئے. اچھا ٹریک آپ کا درست نہیں ہے, یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. اور اتنا غلط ٹریک ہے کہ اس میں نہ صرف آپ گمراہ ہیں, کتنے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا سکتے ہیں, ایک معاشرے میں فتنہ پیدا کر سکتے ہیں, اور یہ فتنہ اگر آگے بڑھے گا تو اس کے ذمہ دار پھر آپ خود ہو. اس لیے پہلے تو میں آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑی شرم بھی دلانی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ روز آپ چلے ہوئے ہوں اور آپ جناب یہ دندناتے پھریں کہ ہم جناب فلاں کو نہیں مانتے, فلاں کو نہیں مانتے. یہ اچھی بات ہے. پہلے تو یہ چیز ہے, اس کا احساس پیدا ہے. اب آپ اپنے دوسرے سوال سامنے. میں اپنا پہلا سوال دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ نہیں تھا, میرا مطلب یہ کہنا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میرا مطلب آپ غلط سمجھے گے, اس لیے میں سوال میرے ساتھ رہو اویس صاحب ہیں, تو بہت سارے سوالوں میں ان کی طرف بھی آپ کو ریفر کروں گا کیونکہ یہ ہمارے ساتھ اس ریسرچ میں ہے. دوبارہ آپ شروع کریں. میرا سوال یہ نہیں تھا, میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. میرا مطلب یہ تھا کہ ہمارے جو 6 سینس ہیں, ٹچ, فیل, سینس, سننا, وہ سارا کچھ, ان سب کو ملا کے, کیونکہ آپ نے جو چیزوں کی بات کی ہے نا کہ ہم انہیں یہ چیز دیکھ نہیں سکتے, پر ان کی کافی, اب جب جیسے گریوٹی ہے, آپ کے فون 100 دفعہ نیچے پھینکے یہ نیچے گرے گا, اور اس بات تک گریوٹی ہے کیونکہ ہم اسے, لیکن آپ گریوٹی کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. وہ بھائی محسوس چھوڑو, دیکھنے کی بات کر رہے ہیں. ایک چیز پہ رہو نا. پہلا سوال ہے کہ ہم دیکھ نہیں, دیکھنا کس سے ہوتا ہے بتائیں. سینگ کس پہ ہے, ہو گیا تو مانو کہ اس میں آپ جواب نہیں دے سکتے. پھر آگے بڑھتے ہیں نا, پہلے سوال پہ تو رکو نا, تیزی نہ کرو. پہلا سوال یہ ہے, میں پھر آپ کو لا رہا ہوں کہ آپ نے کہا ہے ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. میں نے کہا ہے there are a lot of things you can't see, but we have nothing to do with it. ہاں no, جب آپ اسے نہیں دیکھ سکتے, اب اس بات کو بیٹا یاد رکھیں, نہ دیکھنا نہ ہونے کا ثبوت نہیں ہے. پہلے یہ مانو تو پھر میں آگے چلوں. ایسے نہیں کہ ہم جناب آگے رینڈملی چڑھتے جائیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, نہ ہونا, بولیے, نہ ہونا, نہ دیکھنا نہ ہونے کا ثبوت نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں آپ اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے اپنی عقل سے کہ وہ نہیں ہیں, وہ ہیں. تو جب آپ کے ارد گرد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ ہیں, تو پھر اللہ رب العزت کو بھی آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہے. کیا یہ دلیل آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ جس نے ماننا اس کے لیے یہی ایک دلیل کافی ہے, اس سے آگے آپ بھاگ ہی نہیں سکتے. میں نے کہا عقل کو آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے, ہوا کو آپ ہے, ہوا ہم محسوس کر سکتے ہیں, we can feel but we cannot see, but we cannot deny that there is a wind, there is a logic. چیزیں ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے, فیل کر سکتے ہیں. تو کیا یہ چیزیں آپ کے ماننے کے لیے کافی نہیں ہیں کہ جب اتنی ساری چیزیں ہیں اور ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے آنکھ سے, تو اللہ بھی ہے لیکن ہم سے. ایک سوال مکمل ہو. یہ ایک سوال مکمل ہوا, اس کا جواب آپ نہیں دے سکتے. نہیں, پھر بتائیں. میں بتا رہا ہوں, ہاں, میری بات سنیں. آپ سنتے. آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ ایک تو یہ انالوجی, گاڈ والی انالوجی کو زمین کی کچھ چند چھوٹی چیزوں میں دے دیتا. بھائی میری بات سنو, یہ اس پہ پھر روکوں گا آپ کو, میں ساتھ ساتھ آپ کو روکوں گا, یہاں آپ غلطی کریں گے. کیوں سنیں, اس لیے سنیں بھائی میری بات سنیں, یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. یہ کہنا کہ جناب یہ جو دنیا والی چیزیں ہیں ان کو گاڈ والی انالوجی کی طرف لے کے نہ جاؤ. ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ مجھ تک پہنچنا ہے, انہی چیزوں میں غور کر کے مجھ تک آؤ. مطلب تو آپ جب بھی ہم سنیں, باقی ساری چیزوں میں ہم دنیا کی مثالیں دے لیں, اور جو ہی اللہ کی بات آئے آپ کہیں گے یہ دنیا کی مثالیں رہنے دو. وہ بھائی انہی دنیا, جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اسی میں غور کر کے اللہ تک پہنچنا ہے. میں نے کچھ دن عزیر صاحب کو یہ کہا تھا کہ اس دنیا میں غور کیا ہے. سنیں, میں نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں غور یہی ہے کہ سورج بھی ہے, ستارے بھی ہیں, چاند بھی ہے. 1000 سال ہو گئے ہیں, ایک دن بھی سورج اپنے ٹائم سے لیٹ نہیں ہوا, چاند اپنے ٹائم سے لیٹ نہیں ہوا. سنیں, نہیں جانتے ہیں, روز بنتا تھا. وہ آپ جو بھی وجہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں وہ آپ کے ذہن کا قصور ہے, لیکن یہ جو ایکوریسی چیزوں میں ہے یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ ان کو بنانے والا ایک ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ یہ انالوجی اور ہے اور وہ انالوجی اور ہے, یہ مفروضے آپ نے خود بنا لیے ہیں
اللہ نے ہمیں جس کائنات میں پیدا کیا ہے، ساتھ ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کائنات میں غور کریں، اور اس غور و فکر اور تعقل نے ہمیں اللہ تک پہنچانا ہے. لہٰذا آپ جتنی مرضی رٹ لگاتے رہیں جی انالوجی اور یہ نہیں. آپ نے ابھی کہا کہ شعور میں اللہ اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکتے، اور ابھی اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے کہ مجھے سمجھے. ہاں، اس میں فرق سمجھے آپ. بالکل میں آپ کی بات سنی ہے، اب نہیں سنی. میں نے یہ کہا ہے کہ شعور اور ادراک اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. ایک ہے اللہ تک رسائی حاصل کرنا. رسائی بیٹا ایک معرفت کی ہوتی ہے اور ایک رسائی احاطے کی ہوتی ہے. یہ آپ نے پڑھا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا. رسائی کی دو معنی، مثلا ایک ہے میرا کسی مجھ سے بڑے تک پہنچ جانا اور اس سے جا کے گفتگو کرنا، دنیا کی مثال پر. اور ایک ہے کہ جو مجھ سے بڑا ہے کوئی بھی، اس کے تمام معاملات کا اپنی عقل سے احاطہ کر لینا کہ میں اس کو اپنے ہر طرف سے ہر جانب سے اس کو گھیر لوں. اللہ نے فرمایا کہ آپ ان دنیا کی چیزوں کا مشاہدہ کر کے میری ذات تک پہنچ سکتے ہیں. پہنچنا اس سینس میں کہ آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ دیر از گاڈ، لیکن اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں اس کو گھیر نہیں سکتی، وہ آنکھوں کو گھیرے ہوئے. ایک چھوٹی شے بڑی شے کو کیسے گھیر سکتی ہے؟ میں نا میرا یہ کہنا کہ آپ اللہ رب العزت کو اس چھوٹی سی عقل میں سمو نہیں سکتے، مطلب اس کو ذات تک گھیرا آپ نہیں کر سکتے، یہ ہاتھ نہیں راستہ نہیں کر سکتے. تو اس چیز کے فرق کو سمجھو. ہماری سوچ فائنائٹ نہیں، یہ ہماری سوچ ہاں فائنائٹ نہیں ہے، کیا مطلب؟ وہ انفینٹ. ہاں ہم ایسا نہیں ہے کہ یہ لمٹ ہے، اس سے آگے تم سوچ ہی نہیں سکتے. ہم انفینائٹ لیول تک سوچ سکتے بالکل سوچ سکتے وہ بالکل سوچ سکتے ہیں. سوچنے کی ہیں. تو کوئی اس میں اس کی تھوڑا سا بھی پارٹ نہیں آ سکتا. او بھائی یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ پھر چیزوں کو گڑ مٹ کر دیتے. میں نے تو کہا ہے کہ اللہ نے عقل دی اس لیے ہے کہ سوچوں. اب سوچنا کیا ہے؟ یہی سوچنا ہے نا. میں نے جو اس دن عزیر کو مثالیں دی ہیں کہ کائنات کی ان چیزوں میں غور و فکر کرو، اور اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ ہے. ہاں اس سے ہر چیز تمہیں اللہ رب العزت کے ہونے کا احساس دلائے گا. ٹھیک ہے، اگر میں انف مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں اوپر اوپر سے دیکھتے ہیں کہ یہ پودا ہے اللہ نے بنایا ہوگا، وہ ادھر سورج ایک گلیکسی گھوم رہی ہے اللہ نے بنائی ہوگی، میں سمجھ نہیں سکتا. یہ ہمارے سورج کے ارد گرد سارے گھوم رہے ہیں، مجھ سے نہیں آ رہا کیسے ہو رہا ہے، یہ اللہ نے کیا. ایک یہ ہوتا ہے دیکھنا غور و فکر. ایک ہوتا ہے کہ میں جان کے رہوں گا کہ یہ لاجیکلی کیسے ہو رہا ہے، میں اسے میتھمیٹیکلی پروف کروں گا. اور ہم جب کرتے ہیں، ہم انف غور و فکر اندر کرتے ہیں تو وہ ریلیٹ ہی نہیں کرتی باتیں جو آپ کے اللہ نے کہی ہیں، وہ ان باتوں سے ریلیٹ ہی نہیں کرتی. مثال دو. جیسے کائنات ہمارے لیے بنی ہے، اور کائنات میں اگر ہم انف غور و فکر کریں تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو یہ پروف کرتی ہو کہ کائنات ہمارے لیے. وہ ایسے ایک تو وہ میں نے سوال میں پوچھتا کہ بہت لیٹ ہے کائنات کے بننے کے بعد. دوسرا سوال یہ کہ ہم ارتھ کے بننے کی بہت لیٹ بات ہے. اچھا یہ اس کی کوئی اس دلیل ہے کے بعد وہ کہ میتھمیٹیکل وہی سوشل میں اور وہ ہے وہی کہنا چاہتے ہیں. ہاں وہ بہت سے کاموں کے مفہوم ہے. ہاں وہ سارا ہمیں پتا ہے، وہ ایکویشن کوئی ہم سے بولا ہوا نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے آپ وہ پڑھا مانتے ہے. ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، بھائی میں نے پڑھا ہوا ہے سارا. وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک مطلب ہے. غلط نہیں. میں نے کہا ہے کہ وہ ہم ہمارے مشاہدے میں ہے، ہم نے وہ پڑھا ہوا ہے، لیکن جو نتیجہ آپ اس سے نکال رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں. نہیں میرے نتیجے تک پہنچے. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اب اس میں گلیکٹک ایئر ہونا ایک سال جہاں سے کائنات جنوری کی بھائی فرسٹ میری بات سن، میری بات سن. اب اس پہ روک رہا ہوں. وہ میں پوری بات وہ بھائی یہ میں نے بڑی لمبی ڈبیٹ سنی ہوئی ہے، میرا وہ پکا ہوا ہے دماغ ہمارا سن. اب سنو، یہ جن حقائق کی طرف آپ جا رہے ہو نا، ایک ہے ریویلڈ نالج، ایک ہے سائنٹیفک نالج. جو جس کے اوپر آپ ایمان لائے ہوئے ہو نا، اور کہتے ہو جی کہ ہمارا ایمان سائنس پہ ہے. نہیں ہے. بھائی مجھے پتا ہے نا، خیر ہمارا بھی اس پہ ایمان نہیں. ہم وہ اس کو بطور نالج تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو ریویلڈ نالج ہے اسے آپ نہیں مانتے. ریویلڈ نالج آپ مانتے ہی نہیں ہیں، پھر آپ کو کیا پتا؟ وہ بھائی نہیں ہے اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں ریویلڈ نالج سے مراد اللہ نے جو پیغمبر ریویل بھیجے نالج کیا ہوتا بھائی ہے؟ وہی وہ ہے، جو آپ کے سامنے وہی ہے. آپ مس انٹرپریٹ کر نہیں کر، ریویل نالج کو مس. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وحی ہے، ہاں ہمیں جو نہیں پتا پیغمبر ہیں، ٹھیک کیسے ٹھیک کچھ نہیں. وہ نہیں نہ پتا تو آپ کو پتا تب مطلب چلے یہ گا جب ریویل آپ نالج نہیں. نہیں. کیا غور و فکر کرنے سے پتہ چلے گا؟ آپ اس طرف غور و فکر ہی نہیں کرتے. اب آپ نا اسے اردو زبان میں کہتے ہیں خلط مبس. آپ کا نہیں خلط مبس، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. کس طرح تو بات کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. آپ ایک منٹ ٹھہرے، میں آپ کو ون بائی ون آگے لے کے بڑھتا ہوں. سب سے پہلے
اسی سوال پہ واپس آئیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ اللہ رب العزت ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. میرا نہیں سوال سنیں، یہ ہاں. غلط کہہ رہے ہیں. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جو سینسری ہمارے آرگنز ہیں ہم ان سے باقی جو چیزیں آپ نے جن کی مثال دی ہے ان سے سینس کر سکتے ہیں. اللہ کو ہم کسی بھی سینسری آرگن سے سینس بھی نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، زوم ٹچ کچھ بھی نہیں. اب سنو، ہو گئی نا بات. مطلب دوسروں کے سنو، آپ کے کتنے سینسز اللہ نے آپ کو دیے ہیں؟ وہ بہت سارے نہیں ہیں، نہیں، لیکن باری باری جواب دو، ایسے نہیں. سب سے پہلے 5 سینسز کہا جاتا ہے، وہ درج ذیل ہیں. ٹچ کرنا، تو بھائی سنو تو صحیح نا، سنو صحیح، جلد بازی نہیں. ایک ہے چھونا، یہ ہاتھ سے ہوتا ہے. ٹچ کرنا یہ پہلا سینس ہے. دوسرا ہے دیکھنا، یہ آنکھ سے ہوتا ہے. تیسرا ہے چکھنا، یہ زبان سے ہوتا ہے. چوتھا ہے سننا، اور یہ کس سے ہوتا ہے؟ کان سے ہوتا ہے. تو یہ، اور پانچواں کیا ہے جی؟ سونگنا، جو ناک سے ہوتا ہے. یہ 5 سینسز ہیں. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان 5 سینسز میں اللہ آ جائے، تو میں نے آپ کو دلیل دے دی ہے کہ اللہ رب العزت کو آپ ان 5 سینسز سے نہیں دیکھ سکتے. تو پھر بھائی سنو نا، آگے سنو نا. یہ لیکن ادراک کی یہی 5 چیزیں نہیں ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں. یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہی 5 چیزیں. کیوں؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں نہ آپ دیکھ سکتے. اب سنیں بات، میں اسی طرف پھر آ رہا ہوں. جنہیں نہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر بھی وہ ہیں، نہ آپ چھو سکتے ہیں پھر بھی وہ. سنو پوری بات بھائی، بات آپ کی کاٹا نہیں. نہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہیں، نہ آپ سن سکتے ہیں وہ ہیں، نہ آپ سونگ سکتے ہیں وہ ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا یہ کہنا کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ ان 5 سینسز میں سے کس سے ثابت ہوتا ہے بتائیں؟ یہ دیکھنے سے، لکھنے سے ہماری غلط. اس میں ان میں سے کسی سے بھی نہیں ہوتا. پانچوں سے تو نہیں ہوتا. بس بات آگے نہیں ہوتا. یعنی 2 اور 2 4 ہے، 10 اور 10 20 ہے. 4 کو 4 سے ضرب دیں تو کیا آتا ہے؟ 16 آتا ہے. یہ آپ ان 5 سینسز سے تو باہر نکل گئے. لہٰذا یہاں یہ بات پتہ چل گئی کہ ہر چیز 5 سینسز سے سمجھ نہیں آ سکتی. یہ آپ مان دیں، مانیں کہ نہیں مانتے؟ یا بات ایک ایک کر کے چلو نا، آگے سے کراس آرگومنٹ نہیں. پہلے میں جو بتاؤں وہ بتائیں. سنیں، اس طرح بات لمبی ہے. نہیں ہوگی لمبی، آپ چلو تو صحیح. صبر کرو. آپ بھی ٹوکتے ہیں لوگ ہیں تو وہ بھی ٹوک سکتا ہے. آپ نہیں، جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دینا کہ نہیں. سوال میں کرنا ہے. نہیں، سوال میں بھی کر سکتا ہوں، سوال آپ پہ صرف آتے ہیں. ہاں. یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ سوال آپ؟ میں نے اس دن میں نے اس دن عزیر کو یہ کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں. سب سے بڑا تم ایتھیسٹ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ تمہارے پاس صرف سوال ہیں، تمہارے پاس جواب نہیں ہے. اللہ کے فضل سے ہم جو بلیورز ہیں ہمارے پاس سوال بھی ہیں اور ان سوالوں کے جواب بھی ہیں. لہٰذا ہم تمہارے اوپر اس اعتبار سے بہت بڑی فضیلت رکھتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں عقل دی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم سوال بھی رکھتے ہیں اور سوالوں کا جواب بھی رکھتے ہیں. آپ کے پاس ہے کیا؟ صرف ایک سوال، پھر سوال سے دوسرا سوال، سوال سے تیسرا. یہی مکڑی کے جالے کی طرح آپ کو پکڑے ہوئے ہے اور آپ کبھی اس سے نہیں نکل سکتے اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو اور آپ تھوڑا سا اپنے اندر شعور پیدا کریں. لہٰذا یہ کہنا جی ہم صرف سوال کرنے آئے ہیں، یا آپ کا کیا حق ہے سوال کرنا؟ ہمارا بھی حق ہے آپ سے سوال کرنا. بھائی سنو، سوال جس طرح آپ کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں، اور میں آپ سے سوال کر رہا ہوں دوبارہ. 5 سینسز سے 2 × 2 سمجھ، پھر وہی بات. اگر ہم ان 5 سینسز کو نکال دیں اور صرف اسے وہ جو 6 امیجنری سینس، بھائی امیجنری نہیں ہے، جدھر میں لے کے جا رہا ہوں وہ آپ چلو میرے ساتھ. تو یہی تو تمہارا مسئلہ، تم ساتھ چلتے نہیں. میں 2+2 پہ ہوں، میں کیوں نہیں چل رہا؟ نہیں چل رہے گا. میں 2+2 نہیں، میرے سوال کا جواب دو گے تو پھر آگے بڑھیں گے. بیٹا یہ سمجھنا چاہتے ہیں یا ویسے یہی تو بات ہے، یہ ہٹ گرمی ہے. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. مجھے چاچے تھوڑے نال بیٹھے ملحدین دیاں 3 قسم. سنو، پہلے انٹلیکچوئل ایتھیسٹ، یہ وہ لوگ نے جڑے کچھ سمجھنا چاہتے ہیں اور انہاں دے وچ جذبہ ہے کہ اسی بدل سکتے ہیں اگر سان دلیل دیتی جائے. یہ انہاں وچوں نہیں جس کو تسی لے کے آئے ہو ہے پتہ. دوسری قسم ہے ایموشنل ایتھیسٹ، یہ وہ نے جڑے صرف جذبات دے وچ سوال ہی سوال کرتے جانا. ایک تیسری اس تو خطرناک قسم ہے، وہ ہے انا پرست ملحد، جیڑا فیصلہ کر چکیا ہے اور فیصلہ کرنے تو بعد وہ سوال کرنا ہے. جیڑا بندہ پہلے فیصلہ کر چکیا ہوا وہ سوال نہیں کرتا. لہٰذا آپ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ آپ ان 3 میں سے کون سی قسم میں ہیں. اگر آپ سنیں، آپ ایتھیسٹ ہیں یا اگنوسٹک ہیں، جو بھی ہیں یہ آپ جانتے ہیں، لیکن جو بھی آپ ہیں اگر تو آپ بیٹا سوال کر کے اس کا جواب لینے آئے ہیں پھر ہم آپ سے بات کریں گے. سنیں، اگر جواب لینے آئے ہیں تو آپ جواب دیتے ہی نہیں ہیں جو میں دے رہا ہوں آپ سے. نہیں، میں آپ سے یہ کراس آرگومنٹ ہوتا ہے.
یہ جواب کبھی بھی ایسے نہیں ملتا کہ آپ بات جو کرتا ہوں، کریں. آپ اس کا جواب مجھے ٹھیک نہیں دے رہے. میں صحیح دے رہا ہوں اگر آپ میرے ساتھ چلو تو تب. اچھا. میں نے آپ سے کہا ہے مطلب اس میں کا پھر جواب میں اتنا لمبا نہیں میں نہیں میں ادھر سے ہی چلوں گا. میں نے اپنی شرائط پہ چلنا ہے. میں نے کہا ہے کہ 5 سینسز سے ہر چیز سمجھ میں نہیں آتی. یہ جو ریاضی کے فارمولے ہیں، یہ جو چیزیں، ان کے لیے چھٹا سینس جو آپ کہہ رہے ہیں امیجنیشن، وہ نہیں ہے. پر یہی کہ نہیں 5 سینسز ضروری ہیں. نہیں، اس کے لیے عقل ہے. عقل کے ساتھ ساتھ 5 سینسز ضروری ہیں. اس کے لیے عقل ہے. عقل جس سے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں. مجھے بتائیں، میں لکھ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، بول بھائی نہیں بات سکتا. سنیں، جو آدمی لکھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے پاس عقل نہیں ہے، پاگل ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان 5 سنیں نا یار، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان 5 سینسز سے فیصلہ ہوتا ہے. میں یہ سارے باشعور بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے کہتا ہوں، جو آدمی جس کے پاس عقل نہیں ہے، آپ خود اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہو تو آپ جانیں تو تب، یا چلیں اپنے دل سے پوچھ کے بتائیں کہ جس آدمی کے پاس عقل نہیں ہے، دیکھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، کیا وہ 2 + 2 کا صحیح جواب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. میں پتہ کیا کہہ رہا ہوں، اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ جو نہیں، ایک آدمی نہیں دیکھ سکتا، دیکھ نہیں سکتا، سنیں، دیکھ بھی نہیں سکتا اور لکھ بھی نہیں سکتا. اس کے باوجود اگر اس کو اللہ نے عقل دی ہے تو وہ اس کا صحیح جواب دے سکتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ 5 سینسز کا ہونا اس جواب کے لیے ضروری نہیں ہے. اس کے لیے وہ سینس ہے جو اللہ نے رکھی ہے، اور وہ عقل. وہ کیا ہے؟ عقل. اب اس کو اگر آپ نہ ماننا چاہیں تو میں نہ مانوں، وہ ہٹ دھرمی ہے. لیکن یہ بات بالکل کرسٹل کلیئر ہو گئی. سنیں کہ 5 سینسز سے کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں، کچھ اس کے اوپر ایکسٹرا چیزیں ہیں جو ان 5 سینسز سے سمجھ نہیں آتی، بلکہ وہ کس سے سمجھ میں آتی ہیں؟ عقل سے. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان 5 سینسز میں بھی نہیں آتی، عقل میں بھی نہیں آتی، وہ وجدان میں آتی. اب یہ آپ پتا تو پتا جی، انٹویشن. ہاں، کیا وہ کانشیسنس کے بنا ایگزسٹ کر سکتا ہے؟ اور بھائی اب بات سنو پہلے. وہ ہے وجدان، اور وجدان عقل سے الگ ایک چیز ہے، اور وہ آپ کے دل کے اندر ہے. اور اس کی وجہ سے آپ سنو یار، اس کی وجہ سے آپ کی فیلنگز ہیں. فیلنگز کا تعلق آپ کے ظاہری، یہ جو کچھ حد تک ہے، مثال کے طور پہ ٹچ کر کے آپ فیل کرتے ہیں، لیکن جو غصہ ہے، جو خوشی ہے، جو غم ہے، جو رونا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق وجدان کے ساتھ. اور میں اب اس سے آگے ایک اسٹیپ اور بڑھتے ہیں. میں اس اسٹیپ پہ ان 5 سینسز میں سے وہ جو وجدان ہے، ہم اسے سب سے کمزور کڑی میں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مان سکتے ہو، لیکن میرا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ اسے کمزور مانیں یا اسے آپ طاقتور مانیں. آپ ہمارے ساتھ اگر چلیں تو ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ جو آپ نے شروع میں یہ مقدمہ قائم کیا تھا کہ جی 5 سینسز سے ہم ہر چیز کو جان سکتے ہیں، تو اللہ 5 سینسز میں کیوں نہیں آتا؟ ہم نے کہا کہ 5 سینسز میں تو آپ کی ریاضی نہیں آتی، اس کے لیے آپ کو 6 سینس عقل کی ضرورت ہے. اس سے یہ بھائی سنو تو صحیح نا. اب میں آگے بڑھ رہا ہوں. تو 5 سینسز سے آگے 6 میں آ گئے، 6 سے پھر 7 میں آ گئے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہیں لیکن آپ انہیں محسوس نہیں کر سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اس کے باوجود وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اسی سے یہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت ہے، لیکن آپ کی ان سینسز میں وہ نہیں آ سکتا. تو سینسز میں نہ آنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا. اب اس سے آگے چلتے ہیں، پتہ کیسے چلے. اب اس پہ 3-4 دلائل میں دیتا ہوں، آپ نے توجہ سے سنیے. سب سے پہلی چیز وننس ان کریشن، کہ ایک یقین ہے. بھائی میری بات سنو گے تو پتا چلے گا نا. پہلے ہی پیرا میں کمال ہے یار. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ وننس ان کریشن کا مطلب کیا ہے؟ کہ نظام کی اکائی ایک ہے. میں نے عزیر کو اس دن یہ کہا تھا، آپ بہت بے صبر ہیں، اللہ تعالیٰ ہی تیری خیر کرے. پھر اینڈ پہ آپ کی جواب سن لیتے ہیں. بہت بے صبر ہیں آپ بھی اپنے سوال بتا رہے ہیں، جواب بھی خود ہی بتا رہے ہیں، پھر اس کی بھی سن لینا. پھر وہ نہیں ٹوکے گا. نہیں، وہ ٹوکتا ہے اس لیے وہ جلد بازی کرتا ہے. نہیں، وہ اینڈ پہ ٹوکے گا، پھر آپ نے اس کو موقع دینا. ٹھیک ہے، دیں گے، پھر آپ نہیں بولیں گے. پھر دیں گے موقع. لیکن ابھی تو میں بات کر رہا ہوں. چلیں. وننس آف کریشن کا مطلب کیا ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ آپ جو ہمارے ہاں ایک جنائی جس کو کہتے ہیں آپریشنل، ایک پوری طبی دنیا، اس کو دیکھیں تو پوری کائنات کے اندر ایک چھوٹے سے چھوٹے سیکٹ سے لے کر میںڈک سے لے کر پھر آگے جناب ہاتھی، اونٹ، انسان، ان سب کو اگر آپ دیکھ لیں اور ان کو چیر کے دیکھیں تو
ان سب کی جو تخلیق اکائی ہے ایک ہے۔ وہ اکائی ایک، اور وہ پانی سے شروع وہ ہوئی، کیسے؟ وہ پانی سے وہ شروع ہوئی۔ ایوولوشن ڈیسائیڈ تو بھائی وہ اب ایوولوشن بھی غلط ثابت ہو چکا ہے، سائنس خود اس کو کنٹروڈکٹ کرتا ہے۔ وہ آپ پڑھتے نہیں ہیں تو اب آپ میں پڑھتا ہوں، میں ہر وقت پڑھتا ہوں۔ آپ دکھا دیں۔ آپ دکھائیں۔ اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ابھی جو میں دلیل کر رہا ہوں اسے مکمل کر رہا ہوں۔ ون نیس کا مطلب کیا ہے کہ پانی اور ایک نطفے سے اس کی تخلیق شروع ہوتی ہے، پھر وہ شے بنتی ہے۔ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ کوئی جو شے ہے اس میں خون پمپ کرنے والا کوئی اور آلہ ہو، انسان میں کوئی اور ہو، مینڈک میں کوئی اور ہو، نظام کوئی اور ہو، پھیپھڑوں کا سسٹم کوئی اور ہو، دل کا سسٹم کوئی اور ہو، رگیں کوئی اور ہو، سب ایک جیسا ہے۔ لیکن تمام کے اندر یہ جو ایک جیسا ہے، یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ کریٹر ایک ہے۔ اچھا، ہاں، اور وہ اس بات کی پیدا دلیل کرنے کیوں والا نہیں ہو ہے، سکتی؟ اور پیدا کرنے والا وہ ہے۔ اس بات کی دلیل کیوں نہیں ہو سکتی کہ ہم سنگل سیلڈ آرگنزم سے ایوالو ہوئے ہیں شاید؟ یہ جو آپ کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہو سکتا ہے، ہاں۔ اس بات کی دلیل، وہ اس بات کی دلیل ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، 50-50% ہے، کیونکہ اللہ ہمیں ایسے بھی تو بنا سکتا ہے، آپ کو کچھ اور آرگن دیتا، مجھے کچھ اور دیتا، مطلب عقل ایک ہی دے دیتا، پر ہماری باڈی چینج ہوتی تو اس سے کوئی زیادہ فرق پڑتا ہوگا۔ لیکن ہم سنگل سیلڈ آرگنزم سے ایوالو ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں پتا ہے کہ پودوں تک ہم 60% ڈی این اے بنانا کے کیلے کے ساتھ اور پودوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہ سنگل سیلڈ آرگنزم سے ہم ایوالو ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے انسیسٹر ایک وہ جو آپ کہتے ہیں نا، وہ جو آپ کہتے ہیں بگ بینگ، اور یہ 50-50 سنیں وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ بگ بینگ اور پھر سارا کچھ خود بخود ہو گیا، اسے کہتے ہیں دریاؤں، اور دریاؤں میں سے مراد یہ ہے کہ کائنات ایک اتفاق کے ساتھ وجود میں ہے۔ ہمیں نہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ وہ بگ بینگ کیوں ہوا تھا آپ کے نزدیک؟ بگ بینگ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں بھائی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو اب مس انٹرپریٹ کریں بگ بینگ، آپ صحیح انٹرپریٹ کر دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بتا دوں، بگ بینگ تو یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دھماکہ، بگ بینگ ہمیں اس طرح اسے نام غلط کیا گیا، وہ ایک رپورٹر تھا جس نے جب یہ تھیوری سجیسٹ کی جا رہی تھی تو اس نے کیا دیا، آپ اس کو صرف اتنا بتائیں کہ وہ کائنات آپ کے نزدیک جب شروع ہوئی ہے، کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، نہیں جب سوال میں اسی طرح میں سوال کر رہا ہوں، اس کا جواب دیں۔ میں کہہ رہا ہوں جب کائنات شروع ہوئی ہے آپ کے نزدیک بگ بینگ سے ہوئی ہے، وہ جو بگ بینگ ہے وہ کس چیز میں وہ دھماکہ ہوا ہے، یا جو بھی ہوا ہے، اب سے دھماکہ کہیں جو بھی کہیں، وہ کس چیز میں ہوا ہے؟ نہیں، وہ یعنی پہلے عدم تھا اور دھماکے سے وجود آ گیا۔ عدم کسے کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہ ہونا۔ نہیں، وہ کچھ بھی نہیں تھا، نہیں، وہ ایک ڈینسٹی، انفینائٹ ڈینسٹی پہ ہمارا یونیورس کنٹریکٹ ہوا ہوا اور وہ ایکسپینڈ، بھائی یونیورس آپ کہہ رہے ہیں، یونیورس کنٹریکٹ ہوا تھا، اس سے آپ کے جملے سے یہ پتا چلا کہ کائنات سکڑی ہوئی تھی۔ آپ کے جملے کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، سارے انگریزیاں اسی پنجابی وچ بھی گل کر سکتے ہیں، گل سمجھانی کسی تو روک پانا مقصود نہیں ہوتا۔ نہیں تو کو انگریز ہے، میلو وال جمے ہیں تن لدے بنے تن پنجابی نہیں ہوتی۔ گل سمجھ، کائنات کہہ رہا ہے کہ سکڑی ہوئی تھی اور پھر دھماکہ ہوا تو کائنات شروع ہو گئی۔ اب اس کا یہ کہنا، اس کی مثال یہ ہے کہ یہ گلاس آپس میں پچکا ہوا تھا، ایک دھماکہ، سنو میری بات سنو، یہ مثال دے رہا ہوں، یہ مثال بھائی سنو تو صحیح، نہ سمجھانے کے لیے مثالیں ہوتی ہیں۔ یہ گلاس آپس میں سارا پچکا ہوا تھا، پھر دھماکہ ہوا تو کھل گیا اور اس سے کائنات شروع ہو گئی۔ سوال میرا یہ ہے کہ وہ جو پچکا ہوا تھا آخر وہ بھی تو کوئی شے تھی، اسے کس نے پیدا کیا؟ ہمیں نہیں پتا، یہی تو سائنس کی خوبصورتی آپ کو نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، آپ کو ہم یہ نہیں کہتے سنو، آپ کہ سنو نا، آپ کو نہیں پتا اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ یہی آپ کے اور ہمارے اندر فرق ہے، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس رب نے اس کو پیدا کیا۔ اب یہ کہنا کہ جی پہلے پچکا ہوا تھا پھر وہ کھل گیا، تو بھائی یہ تو آپ کے پاس تو مسئلے کا حل ہے ہی نہیں۔ یعنی ایک چیز تھی چیز پچکی ہوئی تھی پھر وہ پھیل گئی، اور بھائی دلیل ہے، ہاں نہیں نہ ان کے پاس دلیل ہے، نمبر ایک۔ دوسرا سنو، دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا، تو جب یہ خود مان رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا، تو جس چیز کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس میں ہاتھ کیوں ڈالتے ہو؟ تو یہ تو تمہاری جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جس چیز کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس میں تم بات کر رہے ہو۔ ایسا بات کو موقع دیتے ہیں۔ پہلے ذرا تسلی رکھیں، اور استاد صاحب سے باتیں کرتے ہوئے آپ ذرا نروس ہیں، سمجھتے ہیں ہم بھی نروس ہوتے ہیں، ایک تو علم میں بڑے اور عمر میں بڑے ہیں، میرے سے بات کرتے ہوئے بالکل آپ نے تسلی رکھنی ہے۔ جی، سب سے پہلی بات آپ نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کل تھا یا نہیں،
2 منٹ پہلے یا کچھ منٹ پہلے، کافی منٹ پہلے آپ نے کہا کہ میں 500 دفعہ بھی اگر موبائل پھینکوں گا تو نیچے ہی گرے گا. آپ اس کو بھی ثابت نہیں کر سکتے ایز اے سائنٹیفک مطلب بنیادوں پر. اس کو نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں نا جی، اس کو آپ نے ثابت ماضی کرنے سے بڑی کیا وجہ ہوتی آپ نے ماضی میں دیکھا ہے، آپ نے ماضی میں دیکھا ہے کیسا ہوا ہے، اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل میں بھی ایسا ہوگا. یہ آپ کے پاس کوئی آبزرویبل چیز تو نہیں ہے نا. لیکن مستقبل خیر میں پتہ چھوڑیں، نہیں کر سکتا ہوں کیسے ہوگا، کیونکہ جب سے یہ ہو رہا ہے یہ ایسے ہی ہو رہا ہے. ایسے اور ہم ہی یہ ہو رہا نہیں ہے. کہہ سکتے کہ کل ایسا نہیں ہوگا. یہی تو ایسے ہی ایسا میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری یعنی کہ ہماری سوچ میں ایک کچھ نہ کچھ فلا ہے. لیکن چلیں ہم آگے آتے ہیں. آپ کو جو مین کوشچن میں وہاں آتا ہوں، ہم خدا کو کیوں نہیں، ہم خدا نظر کیوں نہیں آتا، ہم خدا کو کیوں نہیں دیکھ سکتے، یہ کوشچن ہے. سنس کہیں سے بھی کسی طرح سے بھی خدا کہیں بھی نہیں. صحیح ہے، یہ آپ کا کلیم ہے، پروف کریں. ایک جو میں آپ کو پروف کی بات کرتا ہوں کہ پروف کیا چیز ہوتی ہے. جو چیز ہوتی ہے نا وہ پروف ہوتی ہے، جو ہوتی نہیں ہے وہ پروف نہیں ہوتی. اب میں کہوں کہ یہاں پہ ایک گلاس پڑا ہوا ہے، پروف کر سکتے جو ہے ہی نہیں اس کا کیا؟ ٹھیک ہے، جو اچھی ہوتی ہے اس اچھی کا بات. پروف ہو. اچھا بیٹا، یہ کائنات بن گئی خود بخود، اس کو تو پروف نہیں ہوگا. یہ تو کیوں کے سامنے آپ کائنات تو ہے. اس سے پہلے بات کرنے دیں پوری، آپ اپنی بات کریں. آپ کہتے ہیں کہ جناب جو چیز نہیں ہوتی اس کا پروف، اگر مطلب اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی جیب میں چابی نہیں ہے، میرے مطابق آپ کی جیب میں چابی نہیں ہے، تو کیا اس پہ مجھے کوئی دلیل نہیں دینی پڑے گی؟ میں آپ کو اس کیپیبل دو لوگ بحث کر رہے ہیں، چلیں میں کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں. میں فزیکل چیزیں بات نہیں کرتا. دو لوگ بحث کر رہے ہیں، ایک شخص کہتا ہے کہ جناب ماضی نہیں ہوتا، آج تک آپ کے ساتھ جتنی بھی چیزیں پیش آئی ہیں میں نے وہ یہ سب کہا ہے نا کہ ماضی نہیں سنیں حضرت وہ سنیں میری ایٹ دا مومنٹ مطلب وہ پکی بات یہ میں نے ثابت سنیں نہیں، میں اسی پہ آتا بس ایک ہوں، میں اسی پہ آتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جناب ماضی نہیں ہے. اب دوسرا کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو وہ پورے دلائل سے ثابت کرے کہ ماضی ہے، کل میں نے تمہیں تھپڑ مارا تھا اس کی نشان یہ ہے، ایسا کوئی بھی آپشن. ایک تو یہ ہے کہ اسے دلائل دیتا رہے، دوسرا یہ ہے کہ اسے پوچھے جناب کیا ثبوت ہے. آپ نے یہ جو بات کہی ہے کہ ماضی نہیں ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے ابھی بولا ہے آپ کی بات نہیں کر رہا میں نے تو ایسا رینڈم ایک کوشچن پوچھا نا. ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے ماضی نہیں ہے، اس کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو اس کو دلائل دے کے ماضی ہے، اس میں کافی دیر لگے. دوسرا ہے آپ نے یہ جو کلیم کی کہ ماضی نہیں ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ مطلب ابھی پتہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ کلیم کرتا ہے نا اسے پروو کرنا پڑتا ہے کہ وہ چیز ہے. جی آپ نے بھی میں کلیم یہ کیا خدا نہیں ہے، میں یہ بھی کلیم کیا ہی نہیں ہے اس کارڈ. آپ نے ابھی آپ نے کہا کہ خدا نہیں ہے، تو یہ بھی تو کلیم ہے نا. نہیں، یہ بھی کلیم claim ہے. نہیں ہے. یہ claim مجھے میں کہتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہے یا نہیں ہے. ہاں آپ نے اب کلیم ایسے کیا ہے کہ دیکھیں نا، ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا خدا نہیں ہے، آپ ایتھیسٹ، آپ کہیں اس کہ میں کی ایتھیسٹ ایک نہیں ہوں. مثال سنیں میرے عزیز، بات لمبی ہو جائے گی. اس کی یہ جو سینیریو ہے اس کو میں بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں، کئی دفعہ باتیں میں کر چکا ہوں ایسے دوستوں سے، یہ کوئی پہلی بات نہیں. ایک کلاس روم میں بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وائٹ بورڈ ہے، اور ایک شخص آ کے مارکر سے ایک سوال لکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم یہاں کیوں ہیں، وائی وی آر ان دس یونیورس. وہ لکھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی کہ اس کا جواب دو. تو سارے اپنا اپنا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. آخر میں اسے کہتے ہیں کہ تم نے جو یہ سوال لکھا ہے تو اس سوال کا تمہارے پاس کیا آنسر ہے؟ وہ کہتا ہے جی میرے پاس کوئی آنسر نہیں ہے، میرا کام صرف سوال کرنا، میرا کام جواب دینا نہیں ہے. میرا کام سنو بات بھائی، پہلے سن تو لیا کرو، درمیان میں نہیں کاٹنا. کہ میرا کام بھائی جواب دینا ہے ہی نہیں، میرا کام صرف سوال کرنا. تم صرف سوال کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، اور باقی سارے تجھے جواب دینے کے لیے تم نے کوئی عدالت لگائی ہوئی ہے کہ جناب تم کرسی پہ بیٹھ کے سوال کرتے رہو اور سارے تو تمہارے سامنے بیٹھ کے جواب دیتے رہے، اور تم ہر ایک کے بارے میں کہو مجھے نہیں پتا، یہ مجھے نہیں پتا، یہ مجھے نہیں پتا. یہ بہت بچگانہ بات ہے. اب بات میں پوری کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے جی ہم یہاں کیوں ہیں، تم بتاؤ تم بتاؤ تم بتاؤ تم بتاؤ، اور میرا کام صرف سوال کرنا ہے. اور ہم کہتے ہیں جی ہمیں پتا ہے کہ ہم یہاں کیوں ہیں، سوال بھی ہمیں پتا ہے اور اس کا جواب بھی پتا ہے کہ ہم یہاں اس لیے ہیں تاکہ ہمارا امتحان ہو. ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہم نے اس کے سامنے جواب دے ہونا ہے، اور ہم اس کے سامنے وہ سارے جواب رکھتے ہیں. تو بہتر پوزیشن میں آپ سنیں، بہتر پوزیشن میں آپ نہیں ہے کہ جن کے پاس رینڈم کوسچن ہے، بہتر پوزیشن میں وہ ہے جس کے پاس جواب ہے. اب ایک بات میں یہاں پہ جو کرنا چاہتا ہوں آپ سنیں، وہ یہ ہے کہ سارا مدعا یہ ہے کہ بھئی ہم یہاں کیوں ہیں اور اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، سمجھ کیوں نہیں آتی، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے جی ہمیں نہیں پتا. میں اسے یہ کہوں گا
کہ ایمان بالغیب بنیاد ہے. اب 100 باتوں کی ایک بات ہے، مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے، ہمارے پاس یہی سودا ہے، نہیں لینا تو لے جاؤ، نہیں لینا تو یہاں سنو یہاں چھوڑ جاؤ، آپ جیسے آئے ہو ویسے چلے جاؤ، ہمیں کوئی مطلب آپ کو بس جواب بھائی سنو، میں تو جواب بھی دے رہا ہوں، میری تو بات مکمل نہیں ہوئی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہی جواب ہے. بیٹا اور مان لو. سنو نہ بھائی، سن تو صحیح نا پوری بات نہیں سنتے. ایمان بالغیب سے مراد یہ ہے جو شروع میں میری پوری گفتگو آپ کے سامنے رہنی چاہیے. ایمان بالغیب اس لیے کہ جو تمہیں یہاں بنایا گیا نا، تمہاری جو ڈیزائننگ ہوئی ہے، اس میں تمہیں چاہتے ہوئے بھی تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. کیوں میں یہ چیز حق نہیں رکھتا؟ بھائی میں نے یہ بتا، یہی تو شروع میں تم پھر تم دوبارہ سے رٹ کے آؤں کہ استاد جی ایک منٹ، بہت ساری چیزیں ہیں، میں دوبارہ آؤں گا، میں 1000 دفعہ دہراؤں گا تمہارے لیے کہ بہت ساری چیزیں ہیں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اس کے باوجود تم ان کا انکار بھی نہیں کر سکتے، وہ ہیں. تو جس طرح 100 چیزوں کو تم مانتے ہو، عقل ہے، ہوا ہے، گریوٹی ہے، ہزار ہاں ایسی چیزیں ہیں جو ہیں لیکن میں اسے دیکھ نہیں سکتا، اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اس کی بہت سارے، میں نے اس کے اگر دلائل دینا شروع کروں تو کائنات کے اندر ایک گھڑی کی طرح، یہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، اگر میں ان سے کہوں کہ بھائی کبھی کوئی ایک دن تو بتا دو کہ سورج اپنے طلوع ہونے میں جلدی یا دیر اس نے کر دی ہو، یا سنیں نہیں ہوئی ہو تو بتاؤ. ہوئی ہوتی تو میں مان جاتا. ہاں یہی تو بات ہے، نہیں ہوئی. نہیں یہ اس کا لیٹ نہ ہونا اور ہر روز اپنے وقت میں طلوع ہونا، یہ اب میں نے اس دن عزیر سے کہا، یہ کہتے ہیں یہ دھماکہ ہوا اور خود بخود اتفاقی طور پہ کائنات بن گئی. میں نے کہا لالو والے گیٹ تے یا اتھے چک والے دروازے ایک بہت بڑی دکان ہو رہا ہے اور اس دکان تے اتفاقی طور پہ ایک حادثہ ہو رہا ہے، جلے میں اس حادثے تو بعد جاساں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس حادثے تو بعد اس کمرے دی ہر چیز میں ایک ترتیب دے وچ چلدی نظر آئے کہ جناب حادثہ ہوا ہے ہر چیز بات پوری کرنے دو پھر میں بولنے دیتا کہ ہر چیز ترتیب میں نظر آئے اور جناب بالکل رنگ و روغن بھی ٹھیک ہو جائیں، چیزیں اپنی ترتیب میں چل رہی ہوں اور ہم کہیں گے یہ ایک اتفاقی ہو گئی. تو بھائی اتفاقی طور پہ ترتیب نہیں آ سکتی، ترتیب تب آتی ہے جب کوئی ترتیب دینے والا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ یہ رینڈم ترتیب ہو گئی ہے کیسے ہو سکتا؟ اب میرے درمیان میں بہت سے سوال تھے یا میں ٹوکنا چاہتا تھا. نہیں ٹوکنا نہیں ہے نا، بات پوری سننی ہوتی ہے. نہیں آپ ٹوک لیتے ہیں اس کو بھی ٹوک نہیں، آپ بھی ٹوک. وہ اس لیے کہ وہ خواہ مخواہ کے سوالات اچھا اچھا اس کو بات کرنی ہیں. نوٹ کرو. پہلا سوال یہ ہے نظر ہاں انہوں نے لکھا پوری سن یہاں ہے، پوری سن موقع دیتا. نظر وہ ثابت ہو گیا نظر نہیں ہونا باوجود نہیں. ایک منٹ اس بات میں کسی دلیل جو بنائی کہ مطلب رب نہ ہونا گا تسی نہیں تم سا ہاں تسی بھی کوئی گل کرو، اسی تے 100 کر چکے. ہاں تسی آخیا کوئی چیز نظر نہ آوے تو دا مطلب اس کے بعد آپ کو موقع وہ نہیں ہے. ہے. تسی آخیا کوئی چیز نظر نہ آوے تو دا میں مطلب تو آپ ہی میں بھائی سنو، کوئی چیز نظر نہ آوے تو او دا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے. ہاں اے میں آپ کے یہ دا یہ یہی گل کر رہے ہیں. آپ ہن میں دسوں ہوں اپنی گولی چاہے سونا لگتا ہے پھر ٹھیک ہے. ہن میں بولتا رہو. میں نے دس کہ تسی آتے ہو خوشبو سے نظر نہیں ہائے ہیں پر اسی سونگ سکتے ہیں. خوشبو تو اے نہیں آتی تو میری پوجا کر رہی ہے، پوائنٹ ٹائم نماز پڑھنی ہے. میں اس طرح بہت جانتے ہو ہوں تسی نہ ٹوکو. جو مقصد ہے تسی یہ چیز نہیں خوشبو نہ اس کو جواب ٹھیک ہے. میں اس میں گل کرن دیو، میں خوشبو دا نام بس میں کسی اور نہیں پتا آ جا تو آ سک. میں میرا کہنا دے مسئلہ ہی میں نہ جاندا دے کہ گارڈ ساتھ ہو ایکسپیکٹ کردا کہ اس سن پیدا کیتا نہ اگر تسی آدے تو ساتھ ایکسپیکٹ کردا کہ اسی شروع تو ہی مسلمان رہ گئے، اودی عبادت کرتے رہ گئے، 24 گھنٹے ان یاد کرتے رہ گئے، قبر نو یاد کرتے رہ گئے، مطلب پوری زندگی ان یاد کردے ہوئے تو عبادت چ گزاری. ٹھیک ہے جس دے وچ اسی اور بھی کافی کام اپنی فری ویل دے مطابق کر سکتے ہیں. اسی اور دی زندگی فقط نہ کر دیں. ہن تسی کیا دیو اگر ایک بندہ وہ ٹھیک ہے مان لے وہ جس پوری زندگی فقط نہ کر دیتی ہو تو جنت چلا گیا. میں جس نہیں کی اون نو ایٹرنٹی واسطہ سزا دے ہے. پتہ ہے وہ کوئی لمیٹڈ سزا نہیں ہے میرے واسطے، ایٹرنٹی واسطے وہ ختم نہیں ہے.
پہلی گل تے ایک میری 60-70 تیری ساری گل دا پتہ کوئی نہیں تو کیا نا جی میں تنوں دساں تاں سمجھ آ ویسی ایٹرنٹی واسطے کوئی نہیں دے رہا میں تے اس میں تو سنیا تو صحیح نہیں سنیا وقت کتنے ٹائم بات تو میں دساں جی ہن سن جیڑا بس یہ دسو ہن سن بھائی میں ٹائم دساں میں موقع تے دے جیڑا آدمی اس مندا کہ ٹھیک ہے وہ ہے پھر وہ اپنی فری ول استعمال کردے ہویا غلطی کردا نماز نہیں پڑھتا یا کوئی اور بیٹھ کر لینا اس نے ایٹرنیٹی دی سزا نہیں دیتی اس نے سزا یہ دیتی کہ وہ ممکن ہے اس دے گناہ دے اتنے چاہے تو اس نے پکڑ کر لے اور چاہے تو وہ اس نے بغیر سن یار بغیر پکڑ تو اس نے بخش دے گا یہ اس نے حساب اپنے ذمہ کرم طرف کر یہ انصاف ہی نہ ہوتا کہ یہ جسٹس نہ ہوتا کیوں وہ ایک بندہ پوری زندگی بعد گزار چھٹی ہوتی کچھ سوالاں وچوں پھد کے جہنم چ پا دے تے ایک بندہ جس کچھ ثواب کیتے باقی ساری زندگی گناہ کرتا ہے ایک منٹ انہوں جنت چ پا دے اپنی مرضی نال کہ میں تو چاہوں گا ایک رائی دے دانے دے برابر بھی کسے دے نال بے انصافی نہیں کردا تیری سمجھ وچ فرق ہے وہ دی بے انصافی کوئی نہیں میں سمجھانا میں نے استاد جی اس میں بیان کرو کہ دلیل خدا ہو روے تاں یہ دلیل بہت چھوٹا کرو یہ دلیل کر خدا ہاں وہ بالکل وہ اسی ادھر ہی آ رہے ہیں اے پتہ دلیلاں جو ہیں نا ایک انڈائریکٹلی یہ چیز پروو کر دیں کہ اس چیز کو تو نہیں مان رہا انڈائریکٹلی خدا مان ایک منٹ راو ویس کیا کہنا چاہتے ہیں جو میری پہلی تمہید باندھی ایک منٹ کدھر جو میں نے پہلی تمہید باندھی تھی وہ یہ تھی کہ دعویٰ چاہے کسی چیز کو ثابت کرے یا کسی چیز کی نفی کرے وہ تونوں کو تھوڑی جڑی زمین ہے وہ تھوڑی نہیں ہے اس طرح میں دعویٰ دینا پڑے گا نہیں دے گا تھوڑی سپیڈ تیز نہ گل کر آہستہ گل کر اگر کوئی بندہ تونوں آ کے کہے تھوڑے کسی چیز گھر رہ رہے ہو تو گھر تھوڑا نہیں ہے اب تسی مینوں پوچھنے دی کی روا رکھ دیو کہ جناب تھوڑی کی دلیل ہے بالکل الٹا میں کہوں نہیں جی تسی دسو تھوڑے کول کی کاغذ ہیں اپنی فرض چیک کراؤ مقدمہ یہ ہے کہ دعویٰ چاہے اس باتی ہو چاہے نفی ہوئے دلیل دینی پڑے گی تمہیں پہلی بات بھائی صاحب نے کہا جی مینوں پتہ نہیں ہے لہٰذا اسی انہوں ملحد نہیں کہاں گے ایتھسٹ نہیں کہاں گے ایگنوسٹک کہاں گے نہیں پتہ خدا ہے نہیں پتہ نہیں ہے لہٰذا دلیل دیو تو مان لواں گے اوکے ہو گیا جی ایسے ہی خدا 5 سینسز کیوں نہیں آتا سب تو پہلے دیکھو کہ جی 5 سینسز آندا کی ہے کی چیز 5 سینسز کی چیز 5 سینسز کے اندر کی چیزیں آ سکتی ہیں سونگن والی چیز آ سکتی نہ سمجھے نہیں یعنی یہ ایک چیز ہے اس کے اندر کچھ مالیکول جمع نے تسی میٹر کی گل کر رہے ہو میٹر 5 سینس وچ ہوندا میٹر ہے ٹھیک ہے جی ہاں یہ میٹر یہ میٹر ہے میں سے چھو لیا یہ میٹر ہے میٹر یعنی مادہ مادہ مختلف اجزاء نال ایلیمنٹس نال مالیکول سے نال مل کے بنے ہوندا میں اسے دیکھ بھی رہا ہوں خوشبو ہے اس کو میں سونگ لواں گا اودے وچ بھی میٹر ٹھیک ہے جی وہ بھی مالیکول اسی طرح چکھنا ٹھیک ہے جی مٹیریلسٹک مٹیریلسٹک چیزاں تسی 5 سینسز دے نال دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہے جی اگر مسئلہ یہ ہے کہ تسی ساڈا تصور خدا ہی نہیں سمجھے اسی کس طرح کہنے ہیں دیکھو اسی یہ کہنے ہیں کہ جناب اس دے میں ذرا تھوڑا ایکسرسائز بھی کراواں گا جتنا بھی میٹر جتنا بھی مادہ موجود ہے اس وقت اس دنیا ہے اس دا تھوڑی تک کتنا تو مطلب تسی اس کو پیچھے تک لے کے جا سکتے ہو کہ جناب یہ مادہ مختلف دفعہ اس دی کیمیکل ریئیکشن ہونے تو مطلب پہلے کس تک جاندے ہو بگ بینگ سنگولیرٹی تک جاندے ہو ڈینس پوائنٹ تک جاندے ہو ہن مادہ کی چیز ہوندی ہے مختلف ایلیمنٹس دے نال مل کے جو چیز بنتی ہے جو مختلف اجزاء دے نال بنے وہ ہوندی ہے مادہ اس گلاس دے جو جتنے بھی اس نے میٹر ہے اس کو کسی نے اکٹھا کرے ریت تو شیشہ بنایا شیشہ تو ریت بنایا ہن تسی اس کو پیچھے لے کے جاؤ اس ٹائم جتنا میٹر ہے اس دی کیمیکل کمپوزیشن کسی نے کی نہیں کیمیکل کمپوزیشن یار کیوں نہیں کی اے ہن ریت سی ریت تو شیشہ بن ہاں گیا اس میٹر دی جڑی یونیورس جو دی کسی اس دی کر رہے ہیں نا یونیورس دی یونیورس دا میٹر ہے ہاں میٹر ہے میٹر دے جو چیزاں جمع نے وہ ہیں اجزاء جمع نے ان اجزاء نو جمع کریا کسی وجہ نے ان اجزاء نو جمع کریا کسی اور وجہ نے کوئی نہ کوئی سبب ان اجزاء نو جمع کریا کسی اور چیز نے اس طرح ہی ہے جی اس طرح ہی ہے ہن اس چیز نو دوبارہ شروع تے لے کے آؤ اس گلاس سے یار جدوں اسی کہنے کہ خدا ذرے ذرے تو ثابت ہوندا ہے اس دی یہ گل ہوندی ہے کہ ایک گلاس اس دے اجزاء نو جمع کریا ایک سبب نے جس سبب نے اجزاء نو جمع کریا اس دے اجزاء نو جمع کریا ایک اور سبب نے یعنی ایک ایسا وقت سی جدوں اس پہلا سبب سی گلاس نہیں سی
ٹھیک ہے جی ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ سنو 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 وہ سنو جا رہا ہے جان دو بالکل سننا صحیح نہیں جا رہا ہے. سمجھانا ہے جی ٹھیک ہے بھائیوں نے سننا ہے آپ نہیں سننا. ایک ایسا وقت سی اس سے اجزاء جمع نہیں سی, اس لیے اجزاء جمع کرا کسی اور سبب نے, میں سبب کہوں گا, کاز کہوں گا. اسی طرح اگر تم پیچھے جاندے رہو انفائنائٹ, ایک ممکن نہیں ہے, کیوں نہیں انفائنائٹ ریگریس ممکن نہیں ہے. کیوں نہیں اگر اس گلاس کو بنانے والے کا ایک سبب ہے, اس کا مطلب ایک ایسا وقت ہے گلاس نہیں ہے. اگر اس کو بنانے والا بھی ایک سبب ہے تو یہ نہیں ہے. اس طرح سے پیچھے جاندے رہو گے کہ گلاس یہ کدی سفر کبھی ختم نہیں ہوئے. گلاس کدی بنے گا. ختم نہیں تو میں ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. سنو جی, گلاس کدی بنے گا اگر ہر سبب ہوئے, اس سبب اس طرح دیکھو کہ میں تھوڑے کوئی پیسے لینا وا, تھی کہتے جی میں فلاں کو پوچھ کے دساں گا, فلاں کہے گا جی میں فلاں کو پوچھ کے دساں گا, فلاں کہے گا میں فلاں کو پوچھاں گا, فلاں اس طرح پیچھے جا رہا ہے, کوئی رک نہیں گیا. کیا مینوں پیسے ملن گے کدی؟ مینوں پیسے کدی بھی نہیں ملن گے. اگر میں اسباب نو پیچھے لے کے جاواں گا, ٹھیک ہے مادے نو جس نے جمع کیتا ہے, اجزاء نو جس نے ملایا ہے, پیچھے لے کے جاواں گا, یہ بات گلاس کدی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے لہٰذا شروعات ہوئے گی تو گلاس آیا ہے. ٹھیک ہے کیونکہ انفائنائٹ کدی بھی تسی اس نو عبور نہیں کر سکتے. انفائنائٹ کدی بھی طے نہیں ہوندا, لامحدود کدی بھی طے نہیں ہوندا. ٹھیک ہے اب میں بولوں اس پر بھی انفائنائٹ نکل کو طے کیوں کرتا جی ہے؟ انفائنائٹ کو طے کیوں کرتا ہے؟ ہم انفینٹی کو ہر دوسرے دن بلکہ ہر روز میتھمیٹکس میں انفینٹی کے ساتھ ہمارا ہر روز کر لینا دیتا ہے, اس کے ساتھ ہماری کوئی پرابلم نہیں. ایک چیز ہوتی ہے کیوں کرتے حضرت, ایک چیز ہوتی ہے میتھمیٹیکل انفینٹی, ایک چیز ہے پریگمیٹک, ایک پریکٹیکل ریئل لائف انفینٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. نہیں ریئل لائف انفینٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. اس ریئل لائف انفینٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ کو کیسے پتا؟ آپ کیسے نے کر ایکسپلین سکتی ہے؟ کیا ہے. میں بتا اس کی ایک منٹ, اس کی مثال میں دیتا ہوں, آپ کی سارا مقدمہ سمجھ آ گیا. میں ساتھ ایک مثال ایڈ کر, اس دن ان کو بھی دی. میں نے انہیں کہا اے کرسی ہے, یہ 4 پائے ہیں, تسی ایک ایسی کرسی لے آؤ جہاں 2 پائے, اور تسی اس کھڑا کرنا چاہو, وہ فضا وچ کدی کھڑی نہیں ہو سکتی کہ ہو جاندی ہے اشرف صاحب نہیں. وہ واسطے ضروری ہے کہ تسی ایک وہ ٹیک اس دے نال لاؤ, جی تسی دوسری ٹیک لے کے آؤندے ہو وہ بھی 2 پائے دی ہو, تسی اکسو ایک کھڑی ہوندی وہ دوئیں گر جا سکتے. تیسری لے کے اس وہ بھی 2 پائے دی ہے. یہ مثالاں نال ہی بندہ سمجھتا, وہ بھی 2 پائے کی ہے, پھر کرسی کھڑی نہیں ہوگی, تینوں گر جائیں گے. ایک اور لے کے آئیں گے, وہ بھی 2 پائے کی ہے, چاروں گر جائیں گی. یہ وہ ہے کہ لامحدودیت کی طرف لے کے جا. بالآخر آپ کو کوئی ایک ایسا سہارا رکھنا پڑے گا وہاں پر کہ جس کی وجہ سے باقی سارے بھی اس پہ کیا ہو جائیں. تو ہم یہ گزارش کر رہے ہیں جو انہوں نے بھی بات کی ہے کہ اگر آپ لامتناہی عقل کو چھوڑ دیں گے نا, تو پھر تو کبھی بھی آپ کچھ ثابت نہیں, آپ بالکل بھٹکے ہی رہیں گے. تو کسی ایک جگہ پہ تو بالآخر آپ نے رکنا ہے, وہ آپ بگ بینگ پہ رک جائیں, آپ کسی اور شے پہ رک جائیں, لیکن ہم رکتے ہیں اس بات کے اوپر دلائل کے ساتھ کہ وہ آخر میں جس نے سارے محتاج ہیں اور ان سب محتاجوں کو سہارا دینے والا وہ اللہ رب العزت کی ذات. بات لمبی ہو رہی ہے. میں جب آیا تو میں نے کہا تھا کہ وہ سوال آپ نے میں نے کیے تھے, میرا سوال ہی پہلا کچھ اور ہونا تھا. جب میں آتا آپ کا جو پہلا سوال تھا نا جی, وہ آپ نے خود لکھ کے بھیجا ہوا ہے, وہ ہم نے نہیں کہا. ٹھیک ہے, وہ آپ نے آپ کی اپنی میں اگلا سوال کر, اس لیے نہیں اگلا سوال نہیں کریں, اب اس پہ ادھر ہی رہیں تھوڑی. اب میری بات سنیں, اب میری بات سمجھنا ایڈا سوکھا بھائی. ہم لٹل ڈیٹیلز میں جا رہے ہیں اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. میں ایک شروع سے شروع کرنا چاہتا ہوں. لٹل ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. ہم آپ کو بات سمجھا رہے ہیں, آپ سمجھنا نا. میرا جو بنیادی سوال ہے وہ یہی ہے کہ 5 سینسز میں خدا کیسے نہیں آتا. ہاں اس کو سمجھا. اب میرا مقدمہ یہ ہے کہ اگر اسباب لامحدود ہوں گے تو ہم نہیں موجود ہو سکتے. ٹھیک ہے, اس بات میں اختلاف ہے. لوپ ہول تھیوری ہے جو اسے ایکسپلین کرتی ہے. کیسے لوپ ہول تھیوری ہے کہ یونیورس ہمیں پتہ ہے کہ انفینائٹ ڈینس پوائنٹ پہ تھا جہاں سے وہ ایکسپینڈ کیا. ہمیں لوپ ہول تھیوری یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ وہ یونیورس ایکسپینڈ ہو رہا ہے, اس میں ڈارک میٹر ڈارک انرجی آپ کو پتا ہو, وہ یونیورس کو کنٹریکٹ کرنے کا بھی وہ پکڑے ہوئے ہے یونیورس کو, اور وہ یونیورس کا 97%. جن سے تو سماواتی والارض, لیکن چلیں ٹھیک ہے. تو وہ یونیورس کو کیونکہ یہ اتنا تیزی سے ایکسپینڈ ہوتا کہ اس میں لائف اللہ نہیں نہ آخنا, باقی ہر شے وہی من لینی ہے لیکن اللہ کا نام نہیں لینا. بات تو پوری ہونی. میں ایک پوائنٹ کی طرف جا رہا ہوں. یونیورس ایکسپینڈ ہو رہا ہے اور لوپ ہول تھیوری کہتی ہے کہ اس کو جو ڈارک میٹر ڈرائیو کر رہا ہے نا, وہ اسے دوبارہ کھینچ کے جب وہ بلاسٹ کی جو ایکسٹرنل اس کی ہے نا کیپیسٹی, وہ جب ختم ہوگی نا, جیسے ستاروں میں ہوتا ہے, ہی ڈیتھ ہو جائے گی. ہاں, وہ جب واپس اسے کھینچ کے لائے گی نا ایک پوائنٹ پہ, وہ پھر انفینائٹ ڈانس پوائنٹ ہوگا اور وہ اس سے پھر بنے گی. یہ لوپ ہول تھیوری ہے, اس میں کہیں پہ بھی آپ روک نہیں سکتے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری جو بگ بینگ کی جو سنگولیرٹی ہے اس سے پہلے بھی ایسے ہی تھا.
بہت میں پھر کیا پیچھے لے کے جائیں نا حضرت ایسے. یہ لوگ بہت کھیل گئے. آپ نے جو کہا کہ ہم پیچھے جا ہی نہیں سکتے, وہ میں خود کہہ کہہ رہا رہے ہوں ہیں کہ کہ ایسے اس کا جا پروف نہیں ہے. سکتے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسے جا آپ سکتے. آپ نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم سنیں، یہی کہہ رہے ہیں, سنیں، وہ یہی کہہ رہے آپ ہیں نے نا. کہا کہ اس کا پروف نہیں. اور ابھی آپ نے کہا اس کا پروف نہیں ہے. جب پہلے میں نے آپ سے پوچھا کہ کائنات ساری سکڑی ہوئی ہے اور دھماکے سے پھیلی ہے، سنیں کہ یہ کائنات کہاں سے ہے، آپ نے کہا مجھے نہیں پتا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ ایک ایسے ذہن کے ساتھ ہیں کہ جہاں آپ کے اوپر کوئی چیزیں کلیئر نہیں ہیں، اور الحمدللہ ہمارے اوپر ساری چیزیں کلیئر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اب آپ اسے نہ ماننا چاہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی کی بات. اچھا جی, اب آپ کی جو بات ہے نا وہ سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں بھی کہوں گا. آپ نے یہ کہا ہے کہ جناب بگ بینگ ہوئی, پھر یہ بند ہوگی, پھر یہ ہوگی, پھر بند ہوگی. ٹھیک ہے جی, اس کو میری مثال میں لے لیں. ہماری جو بگ بینگ ہوئی ہے وہ ایک سبب ہے. اس بگ بینگ کا سبب ہے پہلے, اس پہلی بگ بینگ سے پہلے یہ بگ بینگ نہیں تھی. آپ سنیں لا سنیں آف کازیلٹی بتا رہے ہیں. نہیں جی, آپ سنیں, اصطلاحات میں چھپی جو چیز ہے نا اسے دیکھ. ہماری بگ بینگ ایک سبب ہے, اس کا سبب یہ والی بگ بینگ ہے. اس وقت ہماری بگ بینگ نہیں تھی, اور اس کا سبب یہ ہے. اسباب کا سلسلہ جب لامتناہی ہوگا نا پیچھے چلتا رہے میں گا. ایک بات جب اسباب کا سلسلہ لامتناہی ہوگا, نہیں رکے گا, تو وہ کبھی بھی نہیں رکے گا. ہمیں کہیں رکنا پڑے گا. کیوں؟ کوئی ایک تو میرا یہاں سوال ہے لاجیکل نیسیسٹی ہے. لاجیکل انفینٹی لاجیکل نیسیسٹی نہیں. دیکھیں نا جی, دیکھیں آپ سمجھیں, ایک وہ سبب ہے, لاجیکل ہے. ایک سبب ہے, لاجیکلی ہے, میتھمیٹک میں آپ ہے. کہنے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں رکنا ضروری ہے. آپ یونیورس پہ کیوں نہیں رک جاتے؟ آپ کیوں کہتے پھر اگر آپ ایک قدم آگے چلتے ہیں نا گاڑ پہ, ہم ایک قدم اور آگے چلتے ہیں گاڑ کا. یہی چیز, یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں حضرت. اگر خدا کا بھی ایک سبب ہے, ہاں. مثلا ہاں. اگر خدا کا ایک سبب ہے, ہاں. ایک ایسا وقت تھا جب خدا نہیں تھا, خدا ایک یہ سبب تھا, اس سبب کا بھی سبب ہوگا. لازمی سی بات, جب وہ سبب ہوگا, ایک ایسا وقت تھا وہ سبب نہیں تھا, اس کا بھی ایک سبب تھا. اس کا بھی بات تو وہی ہے جس چیز کو میں سیدھے پھر عوام میں یہ سارے آپ اسے لوپ ہول تھیوری کہہ لیں, آپ اسے خداؤں کا تسلسل کہہ لیں. میں نے سیدھی بات کی تھی سبب. ٹھیک ہے, سبب ہے آسان چیز, کوئی بھی سبب ہے. پہلے اسباب کا سلسلہ لامتناہی نہیں ہو سکتا, آپ کو رکنا پڑے گا ورنہ آپ نہیں ہوں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم نہ بھی رکیں تو اس سے کوئی نہیں فرق پڑے گا حضرت. کیسے؟ دیکھیں میں پھر بتاتا ہوں, آپ کیونکہ اس سے آپ کا گارڈ ختم ہو جائے گا. آپ نہیں آپ سمجھ نہیں رہے. ایک سبب, ایک اس وقت کائنات ہے, اس کائنات کا یہ سبب ہے. ایک ایسا وقت تھا جب ایک ایسا وقت تھا جب یہ کائنات نہیں تھی. ٹھیک ہے جی, ایک ایسا وقت تھا, اس سبب کو بھی ایک سبب تھا جب یہ سبب نہیں تھا. اگر یوں لامحدود پیچھے چلتے رہیں گے نا, آپ انفینٹ ریگریس کی ایک منٹ آپ ایک اور بات کرتا ہوں. میں نے چیز ہے. شروع میں ان سے یہ کہا ہے کہ بہت سخت اضطراب میں ہے, اور اس کی دستگیری کوئی خاص کسی وجہ سے ہو جائے تو ہو جائے, ورنہ ایسے مرض کا کوئی کسی کے پاس علاج نہیں ہوتا. یہ جس مسئلے میں یہ ہے, کیونکہ یہ سمجھنا نہیں چاہتا, یہ پہلے سے فیصلے کر کے آیا ہوا ہے, اور اس نے جو بات بھی آپ نے شروع کرنی ہے, اچھا آپ وہاں سے بول رہے ہیں, آپ وہاں سے بول رہے ہیں, اور یہ پھر بھٹکتے ہی چلا جائے. مقصد میں سمجھا رہا ہوں, جو میں بات اب کرنے لگا ہوں وہ سمجھ. میں نے انہیں یہ کہا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے جتنے بھی دلائل دیتے رہیں, بات اس طرح نہیں بنے گی جس طرح آپ ایمان بالغیب ہے, اور ایمان بالغیب جب ہم لے کے آتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ خود بخود اللہ رب العزت اس کی رحمتیں بھی آپ کے اوپر کھول دیتا ہے. شروع سے پھر میں بات وہیں پہ لاؤں گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اپنے دماغ میں نہیں آتی. یہ جو ابھی ریاضی کی بات ہو رہی تھی لامتناہی سلسلے کی, جیفری لینگس, آپ اس سے بڑے عالم نہیں. جیفری لینگس وہ ریاضی کا ہی عالم ہے, وہ الجبرے کے ہی عالم ہے, وہ کائنات کا بہت بڑا ایتھیسٹ تھا اس وقت. سب سے بھائی ابھی بھی موجود ہے, جیفری لینگ کو پڑھو تو صحیح ذرا. اس وقت وہ واشنگٹن کے اندر ہے, اور وہ 20 سال تک ایتھیسٹ کا استاد رہا ہے. وہ کہتا تھا اللہ نہیں ہے, اللہ نہیں ہے. پھر اس نے ریاضی کا استاد تھا, اس کو کہیں سے قرآن کا نسخہ ملا, پھر اس نے ریسرچ کی, پھر اس نے کلمہ پڑھا, پھر اس نے اپنے علاج سے توبہ کی. جو بہت, اس کو تو بھی انگریزی کے 4 جملے آتے ہیں, وہ انگریزوں کا باپ ہے جس کا نام جیفری لینگ ہے. اور پھر اس نے ایمان اور اسلام کے اوپر کتاب لکھی, اور اس کی رہنمائی بھی بہت روحانی طریقے سے کی گئی. اس کی پوری سٹوری میں نے پڑھی ہے. وہ کہتا ہے جیفری لینگ کیا کہتا ہے, اور اس وقت اس کے لیکچرز یوٹیوب پہ موجود ہیں, اسے کہیں کہ یہ اس کو سنیں, اس کے 4 لیکچر ہی سنیں. وہ کہتا ہے کہ یہ کریشن کیسے ہوئی, اور اس میں جس قصے نے اس کو ایمان لانے پہ مجبور کیا ہے وہ خود بیان کرتا ہے. اس کا 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے. وہ کہتا ہے جو حضرت آدم کی تخلیق اور ابلیس اور آدم والا قصہ ہے, جب قرآن میں نے اس پہ غور کیا تو میں ایمان لے آیا.
اور وہ سب سے کمزور او بھائی تو سن تو صحیح نہ سنوں تو تو اتنا بیٹھ کے اس کا فیصلہ کر رہے ہیں جیڑا دنیا میں اس وقت ریاضی دا سب تو بڑا استاد ہے، تینوں کے سامنے ریاضی آندی نہیں. تو اس نے کیا کہا، بہت سارے اس نے اس میں دلائل دیے، لیکن ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ شکاگو کے اندر جس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو اس یونیورسٹی میں ایک سعودی عرب کا نوجوان تھا، اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، وہ قرآن پڑھتا تھا، اس نے مجھے قرآن کا نسخہ دیا، میں نے اس کی انگلش ٹرانسلیشن پڑھی، پھر مجھے خواب دکھایا گیا. یعنی کوئی بندے دا اللہ تعالیٰ نے کسی دا کو عمل پسند آ جائے تو ہیں بھی چھک لے آندے. خواب یہ دسیا گیا کہ ایک تہ خانہ ہے اور اس تہ خانے دے وچ ایک مسجد ہے جہدے وچ ایک کھڑکی ہے، وہ روشنی چھن چھن کے آ رہی ہے، میرے تو پیر ہی میں نماز پڑھ رہا ہوں، حالانکہ یہ کلمہ بھی نہیں پڑھیا. تو میں نے بعد میں جس دن میں نے کلمہ پڑھا تو اپنی یونیورسٹی کی لائبریری کے تہ خانے میں ایک مسجد تھی جس میں وہ مجھے لے گئے، اور بالکل وہی منظر جو مجھے خواب میں دکھایا گیا وہی میرے سامنے تھا، اسی طرح روشنی آ رہی تھی کھڑکی سے، اور سارے دلائل کا جانچنے کے بعد اس نے کلمہ پڑھا. اسی طرح سنیں، اسی طرح ایک اور بہت بڑا مستشرق ملحد ہے جو پہلے ملحد تھا پھر وہ ایمان لایا، امام اعظم ابو حنیفہ، جو بہت بڑے اینٹونی فلو ہے جی، اینٹونی فلو کی بات کر رہا ہوں، اینٹونی فلو، اس کے بارے میں نے لکھا بھی ہے، اس کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ بھی یہی دلیلیں دیتے تھے، بگ بینگ یہ وہ. کیوں انہوں نے کلمہ پڑھا، کیوں وہ اسلام اور ایمان کی طرف آئے؟ ممکن ہے وہاں سے آپ کی تھوڑی دستگیری ہو جائے، ذرا ان کو پڑھیں. میں آپ کے وہ بڑی ایک سادہ سی دلیل ہے وہ دیتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا آپ جیسے ہی ایک ملحد سے مناظرہ ہو گیا، اور وہ مناظرہ یہ ہوا کہ یہ کائنات بگ بینگ سے بنی، خود بخود بنی، ڈیٹ طے ہو گئی، اور انہوں نے کہا جی فلاں جگہ پہ ہم بات کریں. وہ جناب دریا تھا درمیان میں، اور دوسری طرف وہ انتظار کر رہے تھے. امام صاحب دریا کے کنارے آئے، لیٹ انہوں نے کول پہنچے. انہوں نے کہا جی لیٹ کیوں آئے؟ انہوں نے کہا بہت مسئلہ ہے، آج کوئی کشتی نہیں ملی، میں کشتی تو پار کر کے تھوڑے کو آنا مناظرے واسطے، لیکن بہت انتظار کیتا کوئی نہیں ملی. آج عجیب اللہ نے میری مدد کی تھی کہ درخت سن وہ کٹے، انہوں نے جو پھٹے نکلے، وہ پھٹے خود بخود کشتی بنے، اور وہ کشتی دے چپو لگ گئے، میں بہ گیا، وہ کشتی چلدی چلدی من پار لے آئی تو میں ہوں مناظرہ کر رہا. انہوں نے کیا یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ درخت خود کٹے جائیں خود کشتی بن جائے؟ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ درخت خود کٹے جان اور خود کشتی بن جائے، تو یہ پوری کائنات اپنے آپ کس طرح بن گئی، اور تسی یہ سمجھ لو کہ یہ جناب بگ بینگ تو بن گئی. سب تہاڈا وہم ہے، بڑی عقل دا قصور ہے، اور تسی اس دے وچ اگر جتنے چلتے جاسو اندھیرے ہی اندھیرے. اچھا سی پہلے سوال میرے کو میں پہلے سوال تھی ساری 2.5 گھنٹے تو گل کر تیرا پتہ نہیں پہلے سوال کے تو سی اتنا میں ایک منٹ جڑے نہیں کرتا اللہ اس کو پلیٹ فارم اس تو پلیٹ فارم مانگ اس پلیٹ فارم کو چھوڑ دیتا مسلمان نہ ہاں چھوڑ دیتا چھوڑ دے. وہ کس پلیٹ فارم کا ہے، کس طرح قائم ہے، اس کو کوئی مذہب یہ کسی پلیٹ فارم تو نہیں ہے ہوا بچ اس کو پلیٹ فارم نہیں ہے. ادھر دل میں کسی پلیٹ فارم تو نہیں نہ رہا تو میں مزے کر. اگر وہ پلیٹ فارم کسی تو بھی نہیں ہاں وہ تو معاملہ ختم ہو. یہ کسی تو بھی نہیں آپ منتا پہ وہ اپنا پلیٹ فارم لازمی دے گا، ہاں. وہ سائنس تے مان رکھتا اس نے موقع دینے انہوں نے جاوا ہے بڑی اچھی جا کے دودھ پی گیا اس پلیٹ گوشت کھا رہا ہے فارم اپنا پلیٹ فارم ڈھونڈا کے لایا کہ میرا اس تو جس کیفیت سنو نا جی سنو جس کیفیت وچ ہے اس کیفیت وچ اس نال کوئی گل نہیں ہو سکتی کیونکہ اس دماغ نو تالے لایا ہے. جس بندے دماغ نو تالے لائے اس نال نہیں گل ہو سکتی. اگر سائنس تے ایمان رکھتا سائنس تے میں ہن آخر وچ سنو جی میں ہن آخر وچ لمبی گل اساں اتنا ٹائم نہیں میں بالکل تہن واضح کر رہا ہاں اسی اس تو نہیں بلایا کہ اسی جتنا ہے تے سب نے جی ہو تو اساں اس میں گلاں کیتیاں گلاں دا انداز اپنا ہو سکتا ہے لیکن میں اس یہ گل واضح کرنے کی کوشش کی بھٹکے اپنے کسی گناہ دی وجہ تو اور اس بھٹکنے دے وچ اگے ہی اگے جا رہا ہے اور تالے مار کے دماغ نو سارے سامنے بیٹھے ہے جنہیں کچھ سمجھنے نہیں چاہتا اس کوئی سمجھا نہیں سکتا. اسی صرف سامنے چند چیزاں واضح کیتیاں سن پتہ ہے ہدایت اللہ دے ہاتھ وچ ہے ڈنڈے نال اسی کسی نے کچھ نہ کر سکتے لیکن زمانہ بابو اسی اج تک کچھ نہ آت رہے لیکن زمانے دے تھپیڑے بڑے سخت نے. جس لے تین ہوش ہو سی اس ویلے پلاں تو پانی بہ چکیا ہو سی اس لے تین کوئی فائدہ نہ ہو سی موج کر رہے دوسرا موج کر گل ہے نا ڈھیل جڑی تین دیتی ہے نا اس تو مزے کر یہ نمبر کس فرم تو مطلع کی تھا وہ تو ممکن نہیں ممکن کیونکہ گل خدا نہیں کا کنسپٹ ہی ہے نہیں کہ گل نہیں ایک چیز ہوگی دوجا یہ تیری پتا کوئی بے تو کچھ ہے کچھ ہوندی ہے نہ بھی دس سکتا
ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਬਸ ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ کو لے ہی نہیں تو جس چیز تک دیا وہ مکمل پلیٹفارم پر لیندے میں ایسا میں اس بارے جی سائنس کا ہوں سائنس تک اشرف صاحب ایک منٹ نہیں ہوں نہیں میں سن سا ایک منٹ نہیں میں سن سا ایک منٹ بھائی ایک منٹ گل کرن دیو اتنے میں کرنی ہوں اس آخیا میں سائنس میں ہوں میری گل سن ایک منٹ بھائی نہیں آپ نے کہا میں سائنس میں ہوں نا میری گل تے سنو ہاں انہاں آخیا سان ایک پلیٹ فارم دے تو آخیا میں سائنس تو کسی چیز نو مندا بھی نہیں سنتا بھی نہیں ادھا بھی نہیں بایا ایک چیز میں ادھا میں سائنس تے نالج میں ہوں سائنس پہ گل کر میں نہ ادھا سائنس میں مان کے یار نہیں بندہ سائنس نو بھی کونی اچھا یہی ہے نا استاد جی میری پکڑ ایک میری گل تو سنو نا جناب اتنے میں گل کرنی ادھا غور کرو اگر اشرف میں صاحب دوجیاں الفاظ دساں تو سائنس میری سامنے سینس بنانے وہ اگر آپ کے نا بایا گلاس ہے تو بغیر سے دے ٹھڈا ایک باج میں سی تمہاری گل سمجھ آؤں ہوں میں گل سنو جی ادھر میری گل سن سائنس تو میں گل ایک کرنا لگا بڑی اہم گل سائنس دی دو قسم ایک نے سائنس دے او مفروضے جڑے سیلف کنٹراڈکٹری رہے نے اور ہیں ہزار ہاں مفروضے سائنس دے ایسے کہ سائنس نے بنائے اور پھر آپ بننے خود سائنس سائنس نے خود سائنس آپ ایک وقت آپ دی رہی کہ زمین ساکن ہے اور ایک کوئی دور دی گل نہیں ہے یہ شاید اس میں 100 سال بھی نہیں ہویا 80-100 سال ہویا سائنس آپ دی ہے کہ زمین ساکن ہے پھر اسے سائنس نے آکے میرے کو غلطی ہو گئی آئی میں انہیں آخنا کہ زمین 3 حرکتاں کر رہی پہلی حرکت اس دی او سورج دے گیا دوسری حرکت اس دی اپنی ہے جیڑی ہے دن تبدیل ہو رہا ہے اور تیسری حرکت اس دی چند دے نال پہلے سائنس نے کہا کہ زمین ساکن چلو چوتھی اب پنجویں بھی شاید آ جائے سنو نا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اے ہی سب تو بڑی دلیل ہے کہ جیڑی شے خود سیلف کنٹراڈکٹری ہے جو تو اس تے ایمان لے ہو سین اج تیرا ایمان کچھ اور ہو سی سن یار سننا 50 سال بعد کچھ اور ہو سی 100 سال بعد کچھ اور ہو سی جیڑی شے دا کوئی نڑی ڈٹے ہی نہیں جیڑی کھلو ہی نہیں سکتی تسی اس تک سنو نا جناب اشرف ایک منٹ جناب گزارش یہ ہے بھائی سائنس خود تبدیل کرتی ہے سیلف ڈینائل ہے اپنے آپ کو انکار بھی کرتی ہے پھر چینج کرتی ہے امپروو کرتی ہے سنو امپروو اٹ لیکن جب آپ بہتری کی بات کرتے ہیں نا تو آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ ایک وقت میں غلطی پہ تھی پھر وہ صحت کی طرف سنو نا یہ ہے سائنس لیکن سائنس کے جتنے مفروضے بدلتے رہے اور بدلتے رہیں گے جہاں سائنس نے تجربہ کر کے کوئی بات کی ہے اسے تجریبی پریکٹیکل سائنس کہتے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں میرے سامنے یہ بیٹھا ہے کہ جہاں جہاں سائنس نے پریکٹیکل بیس اپنا نظریہ دیا ہے اور اس کو ثابت کیا ہے ان میں سے سائنس کا کوئی ایک نظریہ بھی قرآن کے ساتھ کنٹراڈکٹ نہیں ہو سکتا اب میں بتاتا ہوں نا سنتے جاؤ بھائی دیکھ سائنس نے پہلے کہا کہ زمین ساکن ہے پھر سائنس نے کہا کہ زمین فلاں فلاں حرکت کر رہی سنو اور قرآن 1500 سال پہلے جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے پہلے یہ نہیں کہا کہ زمین ساکن ہے اور پھر قرآن نے کہا نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی قرآن وہی کا وہ نالج ہے جس نے جب کہا کہ زمین متحرک ہے کل فی فلک یسبحون وہ کل بھی وہی تھا وہ آج بھی وہی ہے وہ ہم نہیں رہیں گے تو وہی رہے گا پتہ چلا کہ سائنس پہ یقین نہیں ہو سکتا قرآن پہ یقین ہو سکتا تو یہ میری بات یاد رکھنا جہاں جہاں سائنس پریکٹیکل کر کے آئی ہے کہ 1000 دفعہ ایک چیز کا تجربہ کیا وہ ویسے ہی ہو رہی ہے اس نے اصول دے دیا کہ یہ اس طرح وہاں قرآن کے ساتھ ایک جگہ بھی سائنس نے مخالفت نہیں کی 3 مثالیں آپ کو سامنے رکھتا ہوں پہلی مثال آپ یہ دیکھیں کہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا یہ مستشرق ہیں جی سامرائی ان کا نام ہے یہ پہلے ایتھیسٹ تھے پھر یہ مسلمان ہوئے ہیں پوری ان کی جو بایوگرافی وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 چیزیں دیکھ کر ایمان لائے میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ الذی خلق کل شیء خلق الذی اعطى کل شیء خلقه ثم ہدى کہ اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پہلے کریشن دی پھر اس کو اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کی طرف ہدایت بھی دی کہ اپنی زندگی کیسے گزارے کہتے ہیں میں نے یہ آیت پڑھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں ملحد تھا میں نہیں مانتا تھا کسی بھی دین بیالوجی کا میں استاد تھا میں نے بیالوجی میں یہ پڑھا یہ جو مچھر ہوتا ہے یہ جب پانی کے اندر جاتا ہے اس کی جو مادہ مچھر ہوتی ہے مادہ فیمیل وہ جب بچے دینے کے لیے انڈے دیتی ہے انڈے دینے سے پہلے اس کے وجود سے مادہ خارج ہوتا ہے جو بیالوجی میں اس نے ثابت کیا
باقاعدہ سائنسدانوں نے لکھا کہ وہ مادہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں بناتا ہے پانی کے، نظر نہیں ہم کو آتی، بہت چھوٹی ہو، ان کشتیوں کے اوپر وہ انڈے دے کے پانی میں، تاکہ اگر ویسے تو وہ انڈا نہیں ٹھہر سکے گا، وہ ان کشتیوں کے اوپر، پھر وہ جو فیمیل مچھر ہوتا ہے نا، وہ انڈے اور وہ کشتیاں بنانے کا انڈے دینے کا وہ مر جاتا ہے، اس کی زندگی نہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ جب اس میں سے بچے نکلتے ہیں اور وہ بچے نکل کر پھر وہ فیمیل بڑے ہوتے ہیں، تو اس فیمیل سے پھر وہی مادہ پہلے خارج ہوتا ہے، پھر اسی مادے کے اندر وہ انڈے دیتی ہے۔ اس کی ماں تو انڈے دیتے ہی مر گئی، اس کو کس نے بتایا کہ میں نے بھی اسی طرح کرنا ہے جس طرح میری ماں نے کیا تھا؟ حالانکہ اس نے تو اپنی ماں کو دیکھا بھی، جینیٹک کوڈنگ۔ ہاں جینیٹک کوڈنگ آپ کہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن، جب وہی میری بات ہوگی کہ سائنس نے جہاں بھی پریکٹیکل کیا اور قرآن نے 1500 سال پہلے جو بات بتائی ہے وہ بالکل سیلف کنٹراڈکٹری نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اپنی زندگی گزارنے کی ہدایت دی۔ دوسری مثال سامر رائی دیتا ہے کہ ایک مرغی لے کے اس کے نیچے 30 انڈے رکھیں، جن میں سے 25 انڈے مرغی کے ہوں، 5 انڈے بطخ کے ہوں، اس پہ 21 دن کے لیے مرغی کو بٹھا دیں۔ یہ تو ہمارے سامنے کی مثال ہے، ہم کو تجربہ کر سکتے ہیں۔ وہ جناب کیا ہوگا، جو ہی وہ مرغی اٹھے گی 21 دن کے بعد چوزے نکلیں گے، تو جو چوزے مرغی کے بچے وہ ہوں گے وہ فوراً خشکی کی طرف دانہ چننے کی طرف جائیں گے۔ انہیں کس نے پڑھایا کہ میں نے ایسے جانا؟ اور جو بطخ کے انڈے اسی مرغی کے نیچے سے نکلے ہیں وہ پانی کی طرف جائیں گے۔ اب یہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب قرآن کی اس آیت کے ساتھ میچ کر کے میں نے یہ پڑھا تو سائنس قرآن سے دور نہیں لے کے جاتی، سائنس قرآن کی طرف لے کے جاتی ہے اگر ہدایت سے پڑھی جائے۔ مسئلہ تمہارا کچھ اور ہے۔ تو بہت ساری اس کی مثالیں، اب مرضی کی بات۔ سائنس کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہمیں خود بتا دے کہ جناب میں سائنس اور میں یہ کہتی ہوں۔ سائنس کے لیے سائنسدانوں کے اقوال ہی ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کے اقوال جو ہوتے ہیں وہ اس سائڈ بھی ہوتے ہیں اور اس سائڈ بھی ہوتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ میں سائنس کو یار دلیل بناتا ہوں، آپ یوں کہیں کہ جناب میرے نزدیک یہ پروف ہے، جو چیز پروف دے گی کوئی بھی دے گی۔ اب سائنس تو ضروری نہیں ہے، ایک باہر کا بندہ کہے کہ 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں تو اس کی بات مانوں گا، سائنس کی ڈگری تو نہیں دیکھوں گا میں۔ سائنس کیا ہے؟ یہی سائنس ہے۔ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہی سائنس یہ نہیں ہے۔ سائنس کیا ہے؟ سائنس کیا ہے؟ کا دوسرا نام ہے سائنس، تجربے کے بعد آتے ہیں۔ آپ اس کو کہتے ہیں سائنس کو بتاتی کہ میں سائنس ہوں، جناب میرا یہ نظریہ، سائنسدان بتاتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سائنس یہ ایک الگ چیز ہے۔ نہیں ہے، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سائنس ایک الگ چیز نہیں ہے۔ سائنس وہ ہے جو اس فن میں ماہرین نے بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو ماہرین ہیں ان کی 2 نظریات، خدا نہیں ہے، خدا ہے، کیسے فرق کریں گے؟ ماہر تو وہ بھی ہے، ماہر یہ بھی ہے، ڈگری اس کے پاس بھی ہے، ڈگری اس کے پاس بھی ہے، پی ایچ ڈی یہ بھی ہے، پی ایچ ڈی یہ بھی ہے۔ اچھا، جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سائنس ہے ہوتے ہیں وہ اگنوسٹک۔ اس وقت پاکستان میں زیادہ تر لوگ ان پڑھ ہیں۔ کیا پاکستان پورا ان پڑھ ہے؟ 96% ان پڑھ سائنٹسٹ جنہوں نے اتنا نالج لیا ہے۔ نہیں میں یہ نہیں سینکڑوں سائنسدان ایسے ہیں جن کی میں نے ابھی آپ کو نام لے کے مثالیں دی ہیں، جو الہاد سے اپنے مشاہدے کی بیس پہ اسلام کی طرف آ کے، اب اس پہ ایک اور مثال، ایک منٹ، موریس بکائے، یہ پڑھ بھی لینا میں جو نام لے رہا ہوں، اینتونی فلو، اور کس کا نام پہلے اینٹونی فلو کی بک ہے دیر از اے گاڈ، ہاں دیر از اے گاڈ، اور مورس بو کی کتاب کا نام ہے بائبل قرآن اینڈ سائنس۔ ہاں نہیں، اس سے پہلے میں نے کس کا نام دیا؟ جیفری لینگ۔ جیفری لینگ کو پڑھو، اس نات کو اللہ دا بندہ کو پڑھا بھی صحیح، جیفری لینگ نو پڑھا، اینتونی فلون پڑھا، اور ہن جدا میں نہ لینا تھا موریس بکا۔ یہ کیسے مسلمان ہوا؟ اب سننا اس کی سٹوری خود پڑھو۔ یہ 40 ڈاکٹروں کی ٹیم کا بیولوجیکل ہیڈ تھا فرانس کے اندر، آپ خود گوگل کریں موریس بکا۔ جو میں مصر 6 سال رہا ہوں، میں نے الازہر میں پڑھا، الازہر بہت بڑی اسلام کی یونیورسٹی، وہاں فرعون کی لاش کو مسالہ لگا کے اسے وہ مومیا کے رکھا ہے۔ اچھا، وہ اس کو جہاز میں ڈال کے لے گئے، ان کو یہ ہے کہ فرعون ہوں بھی سن پیسے دے رہا، مرنے تو بعد ہوئی کمائی شمائی ہو رہی، جہاز غریب نہیں کیا، انہوں $100 کا ٹکٹ لایا، وہ موئن ویک دے سنیا ہے ذرا، وہ کہتے ہیں بھائی اسی جہاز وچ اس دی لاش نو رکھ کے فرعون دی جڑی سینکڑوں سال پتہ نہیں 1000 سال پہلے فرق ہوا، اس کو لے کے تو فرانس گئے، اور موریس بکائے کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ 40 ڈاکٹروں کی ٹیم کے ساتھ یہ جو کیونکہ ہماری کمائی کا ذریعہ ہے تو اس کی پوری باڈی کے اوپر جو موم لگانے کا عمل ہے یہ آپ نے کرنا۔
موریس بکائے کہتا ہے کہ مجھے وہ جو ہڈیاں اس کی تھیں اور ڈھانچہ تھا اس کے ساتھ نمک کے آثار نظر آتے، جو مشینی سائنٹیفک انہوں نے اس کو چیک کیا، ان کا یہ نمک جو ہے یہ کسی چیز کے ساتھ ہو تو یہ تو اسے کھا جاتا ہے، سائنٹیفکلی ڈیمیج کرتا ہے ہڈیوں کو، اس کو بودا بنا دیتا ہے، یہ اس کی ہڈیاں ابھی تک سلامت ہیں، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ تو میں نے بہت سے سائنسدان دوستوں سے پوچھا، دیگر اپنی ریسرچ کی، مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ ایک اسلامک سائنٹسٹ مجھے ملا، اس نے کہا اس میں تم قرآن پڑھ، قرآن کی ایک آیت ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب فرعون کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون آیا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں سے راستہ بنا، دوسری طرف چلے گئے، پھر فرعون اپنی پوری لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا، تو غرق ہوا تو پورا لشکر اس کا ڈوب گیا، لیکن اللہ نے، کیونکہ اللہ کی حکمرانی پانی کے اوپر ہے ہر چیز پہ، اللہ نے حکم دیا اس کو کہ یہ جو پانی ہے یہ فرعون کی لاش کو باہر کو پھینک دے، تاکہ یہ، اس میں عربی کے لفظ ہے لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةٌ، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت تک یہ موجود بھی رہے اور لوگ اسے دیکھ کے عبرت حاصل کریں۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اس کو باہر پھینکو، اس کو تو نے نہیں کھانا، غرق نہیں کرنا، تاکہ یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت رہے، لوگ اسے دیکھتے رہیں۔ یہاں سائنس اب ایک پوری بات کرنا، اب جب وہ اس نے دیکھا اچھا یہ جو اس کی باڈی کے ساتھ نمک کے اثرات ہے، نمک تو یہ تو سمندر میں رہا ہے اور پھر وہاں سے یہ اثرات آئے ہیں، پھر اس نے جو ریسرچ کی، اس کے بعد یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ موریس بکائے خود کہہ رہا ہے، جو ایک سائنسدان ہے، جو ایک پہلے ایتھیسٹ تھا جس کا کوئی دین مذہب نہیں تھا، پھر اس نے اپنی پوری ریسرچ کے بعد، اور بھی وجوہات ہوں گی، وہ مسلمان ہونے کے بعد اس نے وہ کتاب لکھی جس کا 40 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، جس کا نام ہے بائبل قرآن اینڈ سائنس، اور اس نے سارے دلائل اپنے دیے۔ پڑھتے تم نہیں ہو، تمہارا قصور ہے نا، تم نے پڑھنا کیونکہ تم فیصلہ کر چکے ہو، لیکن موریس بکائے کو پڑھو۔ اس سے اگلا نام اب میں لینے لگا ہوں، محمد اسد لیوپولڈ۔ یہ لیوپولڈ یہودی تھا، 30 سال تک یہ یہودی رہا، ان کا بہت بڑا صحافی تھا، جرمنی میں یہ رہتا تھا، اور اس کی کتاب کا نام ہے دا روڈ ٹو مکہ۔ کیا نام ہے؟ دا روڈ ٹو مکہ۔ تھوڑے ہاتھ میں جو تسی سیکھنا ہوندے ہو نا، تھوڑے ہاتھ میں کاغذ قلم ہوگا، کم از کم ہے نا کتاباں دے نام ہی لکھ کے لے جاندے بڑا نفع ہو جاتا، لیکن تھوڑا مقصد کوئی اور ہے، سیکھن تسی آئے نہیں، میں پڑھی ہاں، تو آپ میں تو بتا رہا ہوں، نہیں جواب نہیں، میرے سوالوں کا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ خود بھی پڑھیں۔ صرف ساڑھا یہ نہیں بس تسی پڑھ دے کیوں نہ، اللہ تعالیٰ کو عقل دیتی، شعور دیتی، اکھاں دی تسی پڑھو، میں اور خود جواب میں ہے نا، 5 کتاباں نہیں پڑھ لا جڑیاں میں آج دس ہیں، کیڑیاں؟ لیوپولڈ کی کتاب کا نام ہے دا روڈ ٹو مکہ۔ اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ میں کفر سے اسلام کی طرف کیسے آیا، اس کے دلائل پڑھیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے، آپ پڑھتے نہیں، بس صرف کھا رہے ہیں کہ اچھا آخری بات یہ آج لکھ لیں میری بات، عزیر آپ بھی اور یہ بھی، کیوں تو نے میٹھی جنت لگ دی الہاد اور نیسٹ سے، کیونکہ یہ واحد وہ ذریعہ ہے جس سے آپ اپنی عقل کو یہ تسلی دے سکتے ہیں یار حساب بھی کو نہیں ہونا، سن کچھ پوچھیا بھی نہیں جانا، نماز دی کوئی لوڑ نہیں، ماں پیو دی تابعداری نہ بھی کیتی، کسی دی کوئی گل نہ منی، جلے اسی اپنے آپ نے سمجھا لیا کہ قبر تو بعد اٹھینا کوئی نہیں، کچھینا کوئی نہیں، ساڈے کوئی عذاب نہیں ہو، یہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے ساڈے کو، اسی اپنے آپ کو سنبھال لیا، کوئی نہیں کچھ ہونی، جو ہوئے گا دقت، صرف اور صرف عمل تو نسنے واسطے تساں راہ اپنائیے کہ سان نہ نماز پڑھنی پوے، نہ احکام شریعت مننے پون، نہ اللہ اور اس کے رسول دی فرما برداری کرنی پوے، سوکھا میٹھا راہ چنیا نے اپنے واسطے، اے جہان میٹھا تے اگلا کس نے ڈٹھا، میں جنت نہیں چاہیے، بھائی جنت تن چاہیے دی تیرے چالے نہ ہونے، جنت جنت چاہیے دی ہوندی وہ اے نہیں تیرے یار ہوندے، غلط سنو، ہاں وہ زیادہ میٹھی نہ، یہ سنگی نہ ہے نا میٹھی، لیکن وہ بھائی وہ میٹھی تاں لگدی جلے اس دنیا دے وچ اپنے فرائض پورے کری، تو سارے فرائض تو نسیا کھلا ہے، میں پوری کرنے ہیں فرائض، اگر من لگتا نہیں یہ فرائض تو نسنے کا سوکھا بہانا ہے میرے عزیزو تہاڈا۔